اور دن بھی آج جمعہ کا ہے۔ جمعہ کا دن بہت زیادہ فضیلت والا ہے اور تمام دنوں میں کافی فضیلت رکھتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بڑا دن ہے اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور اس جمعہ کے دن میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں انہیں زمین پر اتارا اور اسی میں انہیں وفات دی، اور اسی میں ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساتھ ہے کہ بندہ اس میں اگر سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ جب بھی بندہ کوئی نیک دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، قیامت آئے گی۔ دیکھو، میں وہ گھڑی بتا دوں، اس کا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو، کیونکہ پھر ذہن کنفیوز ہو جاتا ہے۔ میں وہ گھڑی بتا دوں کہ جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن دعائیں مقبول کرتا ہے، دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے جمعہ کو کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اور وہ گھڑی کون سی ہے پتہ ہے؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، خطبہ کے بعد جب بیٹھتا ہے، پہلا خطبہ پڑھ کے جب بیٹھتا ہے، تب جو بندہ دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں جو بھی نیک دعائیں مانگی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس ٹائم دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اور جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص حضور پر درود شریف بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو حضور خود اپنے کانوں سے سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے 70 درجے بہشت میں، جنت میں عطا فرمائے گا، اور ہر درجے کی اتنی مسافت ہوگی کہ جتنا کہ تیز رفتار گھوڑے کی دوڑ ہوتی ہے، اور وہ 70 سال تک دوڑتا رہے۔ اگر کوئی شخص جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اسے جنت میں 50 درجے عطا کیے جائیں گے، اور ہر درجے کا فاصلہ اتنا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا 50 سال تک دوڑتا رہے۔ اور جو کوئی عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اس نے 8 غلاموں کو آزاد کیا۔ اگر کوئی شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے جمعے والے دن، تو گویا کہ وہ ایک مقبول حج اور مقبول عمرہ ادا کرتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، پہلی رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ اور آیت الکرسی 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 25 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 1 مرتبہ اور قل اعوذ برب الفلق 20 مرتبہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد 50 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ تو یہ شخص مرنے سے پہلے ہی اپنے خواب میں اپنے پروردگار کی زیارت کا شرف حاصل کرے گا، اور یہ بھی دیکھ لے گا کہ بہشت میں میری جگہ کہاں ہے، اور یہ غنیۃ الطالبین کے اندر موجود ہے، جلد 2 صفحہ نمبر 141 پہ۔ اور کتابوں میں جمعہ کے دن کی بہت سی فضیلت آئی ہے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جمعہ کے دن 7 انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے نکاح کیے تھے۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ نے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت خدیجہ نے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ نے۔ اب آئیے پہلے کی طرف، حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے، تو اس کا جو معاملہ تھا، جو قصہ تھا، وہ یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جنت میں ہر چیز موجود تھی، لیکن اپنا ہم جنس نہیں تھا۔ تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، حضرت آدم علیہ السلام سو گئے۔ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جبریل آدم کی بائیں پسلی کو اس طریقے سے الگ کرو کہ آدم کو تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کو حضرت جبریل علیہ السلام نے الگ کیا، جدا کیا، تو اللہ پاک نے پھر حضرت حوا کو پیدا کیا۔ پھر حضرت حوا کو ہر قسم کا حسن و جمال ملاحت عطا فرمائی۔ پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 70 جنتی کپڑے پہنا کر اور سونے کی کرسی پر بٹھایا۔
ادھر حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو حضرت حوا کو دیکھا، کہا تو کون ہے اور کس لیے ہے؟ تو حضرت حوا نے کہا کہ میں تیرے لیے ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے پاس آؤ، تو حضرت حوا نے کہا کہ تم خود میرے پاس آؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس گئے اور ان کی طرف اپنا دست اقدس دراز کیا تو آواز آئی کہ اے آدم ٹھہرو، تمہارے لیے حوا اتنے وقت تک حلال نہیں ہے جب تک تم نکاح نہ کر لو اور مہر ادا نہ ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، مولا مہر کیسے ادا کروں، مہر میں کیا ادا کروں، سونا چاندی زیورات؟ تو اللہ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا پھر روزہ رکھوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر ہے۔ پھر آئیے دوسری طرف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جمعہ کے دن حضرت زلیخا سے نکاح ہوا۔ زلیخا تو حضرت یوسف پر فدا تھی، زلیخا یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئیں حضرت یوسف کے عشق میں، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی۔ زلیخا بتوں کی پوجا کرتی تھی، زلیخا بت کو پوجتی تھی، بت سے مانگتی تھی، لیکن بت کہاں دینے والا؟ تو ایک دن غصہ ہوئی، ناراض ہوئی تو بت کو توڑ دیا اور اللہ پر ایمان لے آئی، اور جمعہ کی رات پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی اور کہا مولا کہ نہ میرا جمال رہا نہ مال رہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اندھی فقیرہ ہو گئی ہوں، اب یا تو ان کا وصال نصیب فرما یا تو ان کی محبت سے بہت دور فرما دے۔ فرشتوں نے زلیخا کی آواز سنی، زلیخا کی فریاد سنی، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عریضہ پیش کیا، مولا زلیخا ایمان لا کے، تجھ پر ایمان لا کے اور تیری بارگاہ میں فریاد پیش کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا اب زلیخا کے نجات کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب سیر و تفریح کے لیے نکلا کرتے تھے تو زلیخا کی جھوپڑی کے قریب سے نکلا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے، زلیخا باہر نکلی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی کیا ہی عجیب شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ اس نے غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ تو زلیخا کہنے لگی میں وہی ہوں کہ جس نے تجھے موتیوں سے، ہیرے جواہرات سے، مال و دولت سے خریدا تھا، میں وہ ہوں جب سے تیرے عشق میں مبتلا ہوئی ہوں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا ہے، اور جب سے تجھے دیکھا ہے کبھی نیند نہیں آئی۔ حضرت یوسف نے فرمایا کہ شاید تو زلیخا ہے۔ تو زلیخا نے کہا میں وہی زلیخا ہوں کہ جو تیرے عشق میں پاگل ہے۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ تیرا مال دولت حسن و جمال کہاں گیا؟ وہ کہنے لگی میرے پاس مال دولت حسن و جمال سب تھا لیکن تیرے عشق نے سب برباد کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ اب عشق کی کیفیت کیا ہے؟ تو زلیخا کہتی ہے ہر ساتھ ہر گھڑی یہ بڑھتا ہی جاتا ہے۔ حضرت یوسف کہنے لگے کہ زلیخا اب بتا تو کیا چاہتی ہے؟ تو کہنے لگی میں 3 چیزیں چاہتی ہوں، جمال، مال اور وصال۔ تو حضرت یوسف چلنے لگے تو اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تو نے زلیخا کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اے یوسف اچھا یقین رکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نکاح زلیخا کے ساتھ کر دیا ہے۔ پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زلیخا کو مال جمال پہلے سے زیادہ عطا فرمایا اور ایسی معلوم ہونے لگی کہ گویا کہ 14 سال کی لڑکی ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کے لیے محبت پیدا فرمائی۔ تو جمعہ کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح بھی زلیخا سے ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح صفورہ سے ہوا، اور صفورہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قبطی کو مار کے، جو گھونسا مارا تھا وہ قبطی مر گیا تھا، اس کے بعد آپ کہاں چلے گئے؟ مدین چلے گئے تھے۔ جب مدین گئے تو دیکھا کہ وہاں پر بکریاں تھیں، تو بکریوں کو پانی پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ بکریاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو جب انہوں نے پانی پلایا اور پانی پلا کر درخت کے نیچے آرام کرنے لگے تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، آپ پڑھیے، تو 2 بیٹیاں تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی گھر پہ گئیں اور کہا بابا ایک شخص ہے کہ جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ جو صفورہ تھیں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، وہ ان کو بلانے آئیں کہ چلیے آپ کو ہمارے والد صاحب طلب کر رہے ہیں تاکہ آپ کو کچھ اجرت دیں، آپ نے ہمارے جانوروں کے ساتھ اتنی اچھائی پیش کی ہے اور ہمارے جانوروں کو آپ نے پانی پلایا ہے، تو ہمارے والد صاحب آپ کو طلب کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں جب نیک کام کرتا ہوں، میں جب اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو میں اجرت نہیں لیتا۔ تو کہا کوئی بات نہیں، آپ چلیے، ہمارے والد نے آپ کو طلب کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے،
جانے کے بعد سلام عرض کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ادھر کھانے کا انتظام کر لیا تھا، کھانا دسترخوان پر لگا ہوا تھا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا آئیے کھانا کھائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اس لیے ہم نے تو یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور ہم نے آپ کی بکریوں کو پانی پلایا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، تو ہم اجرت نہیں لیتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام مسکرائے، کہا یہ اجرت نہیں ہے، ہمارے یہاں جو مہمان آتا ہے تو ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آئیے کھانا تناول کیجئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب صفورہ بلانے آئی تھیں تو کہا تھا کہ آپ پیچھے چلیے، میں آگے چلتا ہوں، پیچھے سے مجھے راستہ بتائیے. تو حضرت صفورہ پیچھے چلتی تھیں، آپ آگے چلتے تھے. تو حضرت صفورہ اپنے ابا سے، شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ابا یہ شخص بہت زیادہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم یہ بہت زیادہ طاقتور ہے؟ کہا ابا اس کنویں پر جو پتھر رکھا ہوا تھا جس میں سے انہوں نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، اس کنویں پر پتھر جو تھا اسے 10 آدمی اٹھاتے ہیں مل کے تب بھی نہیں اٹھتا ہے، لیکن اس شخص نے ایک ہی بار میں اس پتھر کو ہٹا دیا. تو ابا یہ طاقتور بھی بہت ہے اور امانت دار یوں ہے کہ جب میں ان کو بلانے گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا پیچھے چلیے، آگے نہیں چلنا، تاکہ ہوا کے جھونکے سے کوئی کپڑا اٹھ نہ جائے اور کہیں جسم کا کوئی انگ نہ دکھ جائے. تو ابا یہ امانت دار بھی بہت ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا کھلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی آپ اگر چاہیں تو میں آپ کا نکاح کر دوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت صفورہ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیا، محلے والوں کو بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں مہر ادا کروں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، 8 سال تک تم ہمارے یہاں مزدور بن کے رہو، 8 سال تک تم ہمارے مزدور بن کے رہو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کے مزدور بن کے رہے. حضرت شعیب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی. تو یہ کب ہوا؟ جمعہ کے دن. ان کا نکاح بھی جمعہ کے دن ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا بلقیس سے نکاح ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پوری دنیا پر تھی، چرند پرند شجر و حجر ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا جو کہ بلقیس کے پاس ہدہد ایک خط لے گیا. بڑا لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہی ہوگا اکثر. تو ہدہد نے جب خط دیا تو جو بلقیس تھی اس کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا آپ حکم فرمائیں کہ کرنا کیا ہے، ان سے جنگ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ تو بلقیس نے کہا کہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، جنگ اگر کریں گے تو پھر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تب ہمارے لیے جنگ کرنا صحیح نہیں ہے. اگر وہ بادشاہ ہے ایسے ہی تو ہم جنگ کا سوچیں گے، لیکن پہلے کیا کرتے ہیں آپ لوگ جاؤ اچھے طریقے سے ان کو ہدیہ پیش کرو. اگر وہ اللہ کا نبی ہے تو ہدیہ قبول نہیں کرے گا. تو بلقیس نے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ، کئی 100 لوگوں کے ساتھ، اور وہ اچھے سواریوں پر ان لوگوں کو بھیجا بہت سا مال و دولت دے کر. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب معلوم چلا کہ وہ ہم کو مال و دولت دینے کے لیے اس نے بھیجا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب وہ لشکر آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں مال اور دولت کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت مال و دولت ہے، اور ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. تو وہ لشکر واپس چلا گیا. تو وہ سمجھ گئی یہ اللہ کے نبی ہیں. تو اس نے اپنے تخت کو ایک بہت اندر چھپا دیا، اور اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے لگی. ہدہد نے آ کے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ تو ایک خبیث تھا، اس نے کہا کہ میں بلقیس کے تخت کو لا دوں گا حضور کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی اس کو برخاست ہونے سے پہلے اس نے وعدہ کیا میں تخت کو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، اس سے بھی پہلے. تو ایک آصف بن برقیہ، کتابوں میں الگ طریقے سے لکھا ہے، تو ایک میں نے جو پڑھا ہے آصف بن برقیہ، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو لا سکتا ہوں. ابھی ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک آن میں پلک جھپکتے ہی بلقیس کا تخت اٹھا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب تخت آیا تو ادھر بلقیس کا پورا قافلہ اور بلقیس بھی آ گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دکھاتے ہوئے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی عقل کتنی ہے.
کہا دیکھو اس تخت کو پہچانا تم نے؟ تو بلقیس کہنے لگی یہ تخت ہمارا ہی ہے۔ بلقیس بھی سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان کی طاقت کتنی ہے، کہا یہ تخت تو ہمارا ہے۔ تو حضرت سلیمان بھی سمجھ گئے کہ اس کی عقل تو بہت ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نکاح بلقیس سے ہوا، اور یہ جمعہ کا ہی دن تھا۔ جمعہ کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور آج رمضان شریف کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان شریف میں یہ ہمیں جمعہ ملا ہے۔ تو اس جمعے میں ہم جتنی عبادت کریں اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی زیادہ ہمیں ثواب ملے گا۔ یہ دن بہت ساری فضیلتیں رکھتا ہے، اور پھر رمضان شریف کے مہینے میں تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب آئیے وہ جو میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو نکاح ہوا تھا یہ بھی جمعہ کے دن ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے یہاں تھے، آپ کی پھوپھی تھیں، تو ان کی پھوپھی بولیں کہ ابو طالب سے کہ دیکھو اب محمد جوان ہو گئے ہیں تو ان کی شادی بھی کرنی ہے، لیکن پیسے تو ہیں نہیں، اب شادی کیسے کی جائے؟ اچھا ادھر حضرت خدیجہ کو برقہ بن نوفل نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا جو شوہر ہوگا اس کا نام محمد ہوگا، اور وہ بنی ہاشم سے ہوگا، مکہ شریف سے ہوگا، یہ سب اس نے بتا دیا تھا۔ ادھر حضرت خدیجہ بے چین تھیں اسی دن سے، اور یہ تلاش میں تھیں کہ کاش مجھے وہ شخص مل جائے۔ ادھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پھوپھی کہتی ہیں کہ ان کے نکاح کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کس طریقے سے نکاح ہوگا؟ تو کہا ان کو ایسا ہے کہ ہمارے شہر میں خدیجہ نام کی ایک خاتون ہے جو کہ بہت مال رکھتی ہے، اور اس سے جو بھی تجارت کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ مالدار ہو جایا کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم محمد کو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس بھیجیں کہ حضرت خدیجہ ان کو مزدوری پر لگا لیں تو زیادہ مال اکٹھا ہوگا، اور اس طریقے سے پھر ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے، ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے ایسا۔ تو حضرت خدیجہ سے ان کی پھوپھی ملی، ان کی پھوپھی نے کہا ہمارا بھتیجا ہے اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ نام کیا ہے؟ کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کا رہنے والے کہاں کے ہیں؟ پتہ بتایا۔ کا خاندان کون سا ہے؟ خاندان بتایا۔ اب حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی یہ وہی شخص ہے جو برقہ بن نوفل نے مجھے بتایا تھا، لیکن کہتی ہیں چلو میں کچھ دن ان کو رکھتی ہوں مزدوری پر، اگر ایک دم ایسا کرتی ہوں تو صحیح نہیں ہے، ایک دم نکاح کرتی ہوں تو صحیح نہیں ہے، کچھ دن رکھتی ہوں مزدوری پر۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدیجہ کے ہاں مزدوری پر رکھ دیا گیا۔ تو حضرت خدیجہ کا ایک قافلہ نکل رہا تھا، تو ایک غلام نے کہا کہ آپ اونٹوں کی رسی پکڑ کر اور لے چلیں قافلے کو۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ ان کو اونٹ کی رسی مت پکڑاؤ، ان کو ایک بہترین اونٹ پر بٹھاؤ، کیونکہ حضرت خدیجہ جانتی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اس نے ایک بہترین اونٹ پر حضور کو بٹھایا اور یہ قافلہ چلنے لگا۔ تو حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا کہ حضور کے سر پر بادل کا سایہ تھا، وہ بادل سایہ کیے ہوتا، حضور جدھر جاتے بادل بھی ادھر ہی جاتا تھا۔ تو ایک جگہ پر پہنچے، وہ وہاں پر ایک راہب رہا کرتا تھا اور اس کا عبادت خانہ تھا، تو وہاں پر قافلہ ٹھہرا۔ تو راہب نے حضور کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو آخری نبی ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اسے پہچان پوری نہیں ہو پائی۔ جان گیا تھا لیکن مکمل طریقے سے پہچاننے کے لیے اس نے کیا کیا؟ قافلے والوں کی دعوت کی تاکہ میں پہچان لوں کہ یہی آخری نبی ہیں یا نہیں۔ تو قافلے والے سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر ٹھہرے رہے۔ تو اندر جا کے اس نے کہا کہ آپ میں سب آ گئے ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ نہیں، سب لوگ نہیں آئے ہیں، مزدور جو ہمارے سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ تو وہ راہب باہر آیا تو دیکھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ تو اونٹوں کی دیکھ بھال کر رہے تھے، وہ راہب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ چلیے آپ بھی کھانا کھا لیجیے چل کے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اندر جانے لگے تو وہ بادل بھی ساتھ ساتھ میں سایہ کرتا ہوا آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ تو یہ سمجھ گیا کہ یہی نبی ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا تو حضور کے قدموں پر گر گیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کہا ایک نشانی میں اور پوری کر لوں۔ اس راہب نے کہا کہ ذرا آپ اپنے کندھے سے یہ چادر ہٹائیے۔ تو حضور نے جیسے ہی کندھے سے چادر ہٹائی تو مہر نبوت دیکھی تو یقین اور پختہ ہو گیا۔ تو حضرت یہ بہت لمبا واقعہ ہے اور وقت بہت کم ہے، مختصر ہے، تو جلدی جلدی سنیے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام گئے، ملک شام۔ تو وہاں پر یہودیوں کے عید کا دن تھا، آپ ان کے بت خانے میں داخل ہوئے تو زنجیریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئیں۔ تو جیسے ہی ان لوگوں نے دیکھا تو گھبرا گئے، تو اپنے اکابر لوگوں سے پوچھا، جانشکار لوگوں سے پوچھا، انہوں نے بتایا پورا معاملہ کہ وہ
آخری نبی ہے، اور وہ نبی جب اس بت خانے میں جائے گا، جب بھی کبھی آئے گا تو زنجیریں ٹوٹیں گی، ایسا ایسا ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو وہ کہنے لگیں کہ میں آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے نہ کر دوں کہ جو مالدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لوگ اس سے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیجتے ہیں لیکن وہ کسی سے نکاح کرنا نہیں چاہتی، اگر آپ چاہیں تو کر لیں۔ تو آ کے اپنی پھوپھی سے کہنے لگے خدیجہ ایسا ایسا کہتی ہیں، تو ان کی پھوپھی جو ہے کہنے لگیں، مسکرائیں، ہنسنے لگیں، کہنے لگیں یہ تو ایک مذاق کر دیا انہوں نے، ہمارے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کتنی مالدار ہے اور خوبصورت ہے، ایسا ویسا۔ تو آ کے حضرت خدیجہ سے کہنے لگیں کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے سچ کہا ہے اور میں نے اپنے لیے ہی کہا ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو ان کی پھوپھی نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ ہوا، وہ بھی جمعہ کے دن ہوا۔ پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، پھر حضرت خدیجہ کا جب انتقال ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ایک لمبی گفتگو ہے، مختصر سا سنیے۔ اس کے بعد جمعہ کے ہی دن یہ بھی معاملہ ہوا، اور جمعہ ہی کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ تو یہ جمعہ کے دن بہت فضیلت آئی ہے اور بہت فضیلتوں کا حامل ہے یہ جمعہ کا دن۔ اس میں جتنی زیادہ عبادت کریں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، روزے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم نے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت مختصر ہے، کریں صبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور اللہ آزمائشیں لیتا ہے بھائی۔ ہم اور آپ کی وسعت اور حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان لیا، مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے۔ جو یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہو رہا ہے، برکت بالا، رحمت بالا یہ پاک مہینہ ہے، تو سب سے پہلے چاہیے کہ اس مہینے کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، نیک عمل کریں۔ اللہ نے ہم پر بڑا فضل فرمایا کہ یہ پاک مہینہ پھر سے ہمیں نصیب ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو یہ مہینہ نصیب ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے پھر یہ پاک مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ اور ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہر وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، اور اللہ کا شکر اگر ادا نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ نے ہمیں اچھی اچھی غذائیں دی ہیں۔ اب رمضان شریف کا مہینہ، اس میں تو رزق اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کتنی برکت ہوتی ہے، جو انسان کبھی اچھا نہیں کھا سکتا ہے وہ بھی اس مہینے میں اچھا کھاتا ہے۔ آپ دیکھیں افطاری کے ٹائم ایک سی ایک چیز مہیا ہوتی ہے، ایک سی ایک چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت فرماتا ہے، ثواب کو 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہمارے لیے شرف کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ مہینہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں اسی مہینے میں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم نے جتنے گناہ پیچھے کر لیے ہیں اللہ سب سے ہمیں بری فرما دے، اور ہم وعدہ کریں، یہ تہیہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ انشاءاللہ اب کوئی گناہ نہیں ہوں گے، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی معاف فرما دے گا جیسے آپ نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔ اور یہ تو پھر ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں 5 حرف ہیں، را، میم، زاد، الف، نون، رمضان۔ دیکھو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان آیا رمضان چلا گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ایسے کہو کہ رمضان شریف کا مہینہ آیا یا رمضان شریف کا مہینہ گزر گیا۔ رمضان آیا رمضان نہیں، رمضان اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے، تو اس کو ادب کے ساتھ بلانا چاہیے۔
ادب کے ساتھ اس کا نام لینا چاہیے، ایسے ہی نہیں۔ اور کوشش کریں کہ اس پاک مہینے میں جتنی زیادہ آپ عبادت کر سکیں اتنی زیادہ عبادت کریں، کوشش کریں کہ آپ پاک رہا کریں۔ اور دیکھیے، روزہ فرض ہے تو روزہ کسی حال میں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ روزہ وہ لوگ چھوڑ سکتے ہیں جو بہت زیادہ کمزور ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہیں، کہ جو اگر روزہ رکھیں گے تو روزے کی حالت میں پھر وہ انتقال کر جائیں گے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوگا، تو ایسے لوگوں پر روزہ معاف ہے، لیکن اور کسی پر روزہ معاف نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ ہر حال میں رکھنا ہی ہے، کوئی بہانہ نہیں چلتا اس میں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور اگر کوئی بیماری ایسی ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کی قضا آپ کو کرنا پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو روزہ کسی حال میں معاف نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ دیکھیے، اگر مالدار ہیں تو زکوٰۃ بھی نکالیں گے، اور مالدار نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں۔ حج فرض ہے، اگر مالدار ہیں تو حج بھی فرض ہے، حج کریں گے، اور مالدار نہیں ہے تو پھر حج فرض نہیں ہے، اگر مالدار نہیں ہے تب۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ ایسی عبادت ہے، یہ بدنی عبادت ہے کہ اس میں جو ہے نہ تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ تو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، یہ ہے کہ آپ صحیح ہیں، سالم ہیں، تو آپ روزہ رکھیں گے، فرض ہے آپ پر۔ یا تو پھر آپ بہت زیادہ بوڑھے ہوں تو ان کے لیے منادی ہے، معافی ہے، وہ بھی اگر وہ صحیح ہو گئے، جو بہت زیادہ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ صحیح ہو گئے اور اگر رکھ سکتے ہیں روزہ تو پھر وہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اگر پتہ چلا کہ معاملہ الگ ہے، اگر روزہ رکھیں گے تو انتقال ہو جائے گا یا کوئی معاملہ پیش آئے گا تو پھر ان کے لیے معاف ہے۔ تو یہ مہینہ بہت برکت والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم تیری بارگاہ میں جتنا تیری عبادت کریں اور جتنے ہی تیرے بارگاہ میں اوراد و وظائف کریں تو اتنے ہی ہمارے لیے بہتر ہے، اور یہ نیکیاں ہماری بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ 9 مہینے، 10 مہینے، 11 مہینے ہیں، 11 مہینے ہیں جن میں آپ عبادت کریں گے، لیکن اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان شریف کے مہینے میں آپ عبادت کریں گے، جتنا آپ رمضان شریف کے مہینے میں ثواب کے حقدار بنیں گے۔ رمضان شریف میں اگر کسی کے ساتھ آپ نے ایک نیکی کر دی تو آپ 70 گنا ثواب اس کا لیں گے۔ اور دیکھیے، ایک بات اور یاد آئی، رمضان شریف میں پہلے روزے سے آخری روزے تک بہت سے لوگ ہیں جو افطاری کراتے ہیں، تو ان کا مرتبہ ہی کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ایک دن اگر استطاعت ہے آپ کی اتنی تو ایک دن ضرور افطاری کرائیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، مایوس مت ہونا۔ حضور فرماتے ہیں کہ افطاری اگر کوئی کرائے گا اسے بہت زیادہ ثواب ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو وہ اگر کھجور سے یا پانی سے افطاری کرا دے تو حضور فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اگر صرف ایک کھجور سے ہی افطاری کرا دے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب دیا جائے گا اور وہ بھی جنت کا حقدار ہوگا۔ آپ کے پاس کھجوریں بھی نہیں ہیں تو آپ کسی روزے دار کو صرف ایک گلاس پانی ہی دے دو۔ دیکھو اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، ایک گلاس پانی ہی کسی روزے دار کو دے دو، وہ پانی پی لے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، آئے ہے آپ کو بھی نیکیاں ملیں گی، آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا اور کافی نیکیاں ملیں گی۔ تو رمضان شریف میں روزہ افطار کرائیں، اگر حیثیت رکھتے ہیں، اور نہ رکھتے ہیں تو ان کی خدمت کریں۔ کوئی افطاری کروا رہا ہے تو اس میں ہاتھ بٹائیں اور روزے دار کی خدمت کریں۔ جتنی روزے دار کی آپ خدمت کریں گے اتنا زیادہ آپ ثواب کے حقدار بنیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ روزے دار سے زیادہ کام نہ کروائیں، زیادہ کام نہ لیں۔ بہت لوگ ہوتے ہیں مالک جن کے ہاں کام کرنے والے کچھ روزے سے ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو ان پر تھوڑا دھیان دیں اور کم کام لیں، تو اس کے ذریعے سے ان کو بھی بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے، تو روزہ رکھیں اور نیک عمل کریں، عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں ہر سال اسی طریقے سے یہ مہینہ نصیب ہو جب تک زندگی رہے، اور جب موت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی پاک مہینے میں موت دے۔ ویسے بھی اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب سانسیں رک جائیں، کب موت آ جائے، موت کا فرشتہ روح قبض کر کے چلا جائے، لیکن دعا کریں یار جب تک زندگی ہے ہم نیک عمل کرتے رہیں، دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں، دین کے کاموں میں پیسے خرچ کرتے رہیں،
اور جب زندگی ختم ہونے لگے، زندگی ختم ہو تو اسی مہینے میں موت آئے اور یہی مہینہ ہو، دن جمعہ کا ہو، تو کیا ہی بات ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ بڑا خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جنہیں رمضان شریف کا پاک مہینہ ملتا ہے اور رمضان شریف کے مہینے میں ان کا انتقال ہوا کرتا ہے، اور پھر اس پر بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو جمعہ کا دن ملتا ہے اور جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم سب لوگ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں گے اور خرافاتوں سے دور رہیں گے، گانے بجانے سے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ بس اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، کیونکہ ابھی یہ وقت ہے ہمارے پاس۔ وہ قبرستان کے قریب میں کھڑے ہو کے کسی نے کہا تھا، لوگوں آؤ دیکھو یہ مردہ زندہ ہو گیا، تو لوگ واپس آئے۔ تو اس نے کہا، میاں یہ مردہ اب زندہ نہیں ہو سکتا۔ کہا زندہ نہیں ہو سکتا؟ کہا یہ زندہ نہیں ہو سکتا، اگر یہ زندہ ہو جاتا تو مجھے بتاؤ یہ کیا کرتا؟ تو لوگوں نے کہا اگر یہ زندہ ہو جاتا تو عبادت کرتا، نمازوں میں لگ جاتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ کہا یہ مردہ تو زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن تم ابھی زندہ ہو، تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے۔ اس اللہ کے ولی کی باتیں سن کے اپنے دل پر یہ نقش کر لو، دل میں اتار لو کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہی ہم بھیجے گئے ہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ رزق دینا اللہ کے ذمے میں ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بندہ بھوکا نہیں سوتا، بندے کو اللہ رزق دیتا ہے۔ کہاں سے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے، یہ میرا رب جانتا ہے کہ اس کو رزق کیسے دینا ہے، لیکن بندہ کیسے لے گا یہ بندے کے اختیار میں ہے کہ حرام طریقے سے لے گا یا حلال طریقے سے۔ صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا صبر کریں گے تو صبر کا پھل میٹھا ہوگا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کام کرتے ہیں لیکن سکسیس نہیں ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ساری مصیبتیں ہم پر ہی اللہ کو ڈالنی تھی، ہم پر ہی ساری مصیبتیں آ گئیں۔ صبر کریں، صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا، اور اللہ آزمائشیں لیتا ہے بھائی۔ ہم اور آپ کی وسعت اور حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لیا، حضرت یونس علیہ السلام کا امتحان لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رہے، جو مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے تو وہ اس چھوٹے سے انسان کو 100-200 گرام کھانے والا کیا اس کو رزق نہیں دے سکتا؟ بھروسہ کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی آزمائش میں پورا اترتا ہے، کھرا اترتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوا کرتی ہیں۔ رمضان شریف کا پاک مہینہ ایک بار پھر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں ایک ایک لمحے کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں۔ یقین جانیے رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت سے بھرپور ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ نمازوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، روزوں کی پابندی، تلاوت قرآن، ذکر کی مصروفیات، یہ سب ہمارے ایمان کو تازگی بخشتی ہیں اور ہماری روح کو پاک کر کے آنے والے 11 مہینوں کے لیے یہ تیار کرتی ہیں۔ یہ مہینہ محض سستا ثواب بٹورنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ ایک انقلابی مہینہ ہے جو دلوں کو روحانیت کی طرف پھیر دیتا ہے، ہمیشہ کے لیے اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، دلوں کو پاکیزہ بنانے کا مہینہ ہے، روح کو دنیا کی تمام نفسانی خواہشات سے پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک نئی روح پھونک دے۔ قرآن مجید میں روزوں کی فرضیت کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا گیا ہے، روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہاری زندگی سے برائیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے اور تم متقی بن جاؤ، زندگی کے ہر موڑ پر رضائے الہی پیش نظر ہو۔ رمضان شریف کا مہینہ بہت ہی رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اسلامی 12 مہینے کے ناموں میں صرف قرآن میں رمضان مہینے کا ہی نام لیا گیا ہے، اور اسی مہینے کے فضائل اور واضح لفظوں میں بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نام نہیں لیا گیا۔ صرف ماہ رمضان کا قرآن میں نام لیا گیا ہے۔ عورتوں میں صرف بی بی مریم کا، سمجھ رہے ہیں؟
عورتوں میں صرف بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، صحابہ کرام میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا، جس سے ان تینوں کی شان اور عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان میں 5 حروف ہیں، را، میم، ضاد، الف، نون۔ کیا ہوا؟ رمضان۔ را سے رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، ضاد سے مراد ضمانت الہی، الف سے مراد امان الہی، نون سے مراد نور الہی۔ اور رمضان میں 5 خصوصی عبادتیں ہوتی ہیں: روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر کی عبادت۔ تو جو کوئی سچے دل سے یہ 5 عبادتیں کرے وہ ان 5 انعام کا مستحق ہے، یعنی رحمت الہی اس کے قدموں کا بوسہ لے گی، محبت الہی اس کا دل سرشار ہوگا، میدان قیامت میں اللہ اس کا ضامن ہوگا، محشر کے تمام خوف سے وہ امن و امان میں ہوگا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں نور ہی نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو رمضان کا مہینہ بے شمار فضائل اور برکات کا حامل ہے۔ اس ماہ کی بزرگی اور عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کا نزول اسی مہینے میں کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن واز فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آ گیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس ماہ کے روزے فرض کیے، جو کوئی اس ماہ میں نیکی کا کام کرے تو اسے ایک کے بدلے میں 70 نیکیاں دی جائیں گی۔ فرمایا اس مہینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اعمال کی کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہر چیز کے لیے بڑھنے، پھلنے اور پھولنے کا ایک موسم ہوتا ہے۔ موسم برسات کا ایک موسم ہے، اس میں جب بارش ہوتی ہے تو زمین اور کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اس ماہ میں رحمت الہی کی بارش ہوتی ہے، جس سے اعمال کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنے، پھلنے، پھولنے لگتی ہیں۔ موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں سال میں ایک آدھ بار کچھ آفر نکالتی ہیں۔ دیکھیے موبائل کمپنیاں جو ہیں کچھ اسکیمیں اور آفرز نکالتی ہیں کہ 70 کا بیلنس کرواؤ، 80 کا بیلنس کرواؤ تو 90 ملے گا، 70 کا کرواؤ گے تو 80 ملے گا، 90 کا کرواؤ گے تو 100، یا اسی طریقے کی جو بھی آفرز ہوتے ہیں نکالتے ہیں۔ تو ان تجارتی آفرز سے فائدہ اٹھانے میں ہر کوئی لگا ہوا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم اس شاندار اور عظیم خدائی آفر سے بے خبر ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کیا گیا ہے۔ اس مہینے میں ہر اچھے کام کا اجر و ثواب صرف 2 گنا ہی نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر اللہ چاہے تو ایک کے بدلے میں 700 اجر و ثواب عطا فرمائے۔ فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس مہینے میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ فرمانے علی شان ہے کہ جس نے کسی روزے دار کو پانی پلایا تو وہ شخص گناہوں سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ مالک کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا تو ماہ رمضان میں تمام فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تو ذرا، یہ اسلام ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ 10 دن رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ 10 دن مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے آخری والا عشرہ 10 دن کا عشرہ ہوتا ہے تو یہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یوں تو پورا رمضان عظمت اور رحمت، خیر و برکت کا ہے، مگر اس ماہ کا آخری عشرہ بے شمار خصوصیات کی بنا پر بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی عشرہ تو جہنم سے آزادی کا پروانہ لیے ہوئے، یہی وہ عشرہ ہے کہ جس میں ایک رات شب قدر کی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے، جس میں دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری کتاب نازل ہوئی۔ رمضان کا یہ عشرہ اپنے اندر 4 خصوصیات رکھتا ہے۔ نمبر 1، اسی عشرے کی شب قدر میں قرآن کا نزول ہوا۔ نمبر 2، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نمبر 3، اسی عشرے کے شب میں سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام بہت سے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ نمبر 4، یہ رات
تمام تر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ صبح صادق تک سایہ فگن رہتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور فرض کفایہ بھی ہے۔ اگر پورے شہر یا بستی میں سے کوئی ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو تمام لوگ بری ذمہ ہیں، اور اگر نہیں بیٹھا تو سب گناہ گار ہوئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن ایک گناہ گار دوزخ میں ڈالا جائے گا تو جہنم کی آگ اسے دور بھاگے گی۔ داروغہ جہنم حضرت مالک کہیں گے کہ دوزخ کی آگ تو اسے کیوں نہیں پکڑتی اور کیوں نہیں جلاتی؟ آگ عرض کرے گی میں اسے کیوں کر پکڑوں، اس کے منہ سے تو روزے کی بو آتی ہے۔ اے ہے حضرت مالک اس گنہگار سے پوچھیں گے کہ تو روزہ دار مرا تھا؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ فرمایا تبھی تو جہنم کی آگ نہیں جلاتی ہے۔ قیامت میں رمضان اور قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ پتہ ہے رمضان اللہ کی بارگاہ میں کہے گا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا تھا، اور قرآن عرض کرے گا اے میرے پروردگار میں اسے رات میں تلاوت قرآن اور تراویح کے ذریعے سونے سے روکے رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت قبول کرے گا اور روزے دار کی بخشش کرے گا اور جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو شخص ایمان اور اخلاص سے روزے رکھے اللہ اس کے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے۔ فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی فسق و فجور اور برائی نہیں چھوڑی اس کا حال صرف بھوکے پیاسے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی روزے کا مقصد ہے برائیوں کو چھوڑ دینا، تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ کوئی حرام چیز نہ دیکھے، کان کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بری بات کا کانوں سے نہ سنے، زبان کا روزہ یہ ہے کہ گالی گلوچ جھوٹ غیبت اور چغلی زبان سے نہ نکلے، ہاتھ کا روزہ ہے کہ غلط کام کے لیے نہ اٹھے، پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ قدم غلط جگہ حرام کی طرف نہ جائے۔ اگر واقعی وہ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا ہے تو صحیح معنوں میں اسے روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، تبھی عبادت کی سچی لذت ہمیں مل سکتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم اس مبارک مہینے میں بھی اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کر پاتے اور نہ ہی کچھ تبدیلی اپنے اندر لا پاتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا نہ کر سکے تو پھر روزوں سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جس روزے میں اور نیک اعمال میں تقویٰ کی بو نہ ہو وہ نیک اعمال بارگاہ خدا میں قبول نہیں اور نہ ہی ہماری نجات کے ضامن ہیں۔ فرمان نبوی ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات میں اللہ اپنی مخلوق پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رکھنے والا صدیقین اور شہداء کا ثواب پاتا ہے۔ رمضان کی ہر سات عبادت ہی عبادت ہے۔ مومن کا سونا جاگنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہے۔ رمضان کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان ہی میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ نہیں ہے؟ کھلا ہوا دشمن ہے، اور وہ انسان سے ہر وہ کام کروانے کی کوشش کرتا ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دے۔ اور صرف شیطان ہی انسانی دشمن میں اکیلا نہیں ہے، بلکہ ارباب خبیثہ اور جنات سے ایک گروہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ شیاطین کے اس گروہ کو اتنی طاقت حاصل ہے کہ وہ بیک وقت دنیا میں ہر انسان کو دینی حق سے غافل کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے۔ انسانی نفس اور خواہشات پر قبضہ کر کے انسان کو راہ حق سے گمراہ کرنا شیاطین کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ مگر رمضان المبارک کی اتنی فضیلت ہے کہ اس مہینے میں شیاطین کے گروہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ انسانوں سے برائی سرزد نہ ہو۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو آخر لوگوں سے گناہ کا سرزد کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں سے گناہ کا صدور کیوں ہوتا ہے؟ تو جواباً صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان انسان کو بہکانے میں لگا رہتا ہے اور انسان بھی شیطان کے چکر میں آ کر گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے اور رمضان میں وہ گناہوں سے باز نہیں رہ پاتا، تو ان کا نفس گناہوں پر دلیر ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہی نفس ماہ رمضان میں بھی ان گناہوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو برائی ہوتی ہے وہ انسانی نفس امارہ جو شیطان کی آماجگاہ
خصوصی نشست ہے اس کے ذریعے ہوتی ہے۔ فرمانے عالی شان ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک عادل اور انصاف پسند بادشاہ کی، دوسرے روزہ دار کی، اور تیسرے مظلوم کی۔ ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کسی کی مصیبت سے دیر ہی صحیح، کسی مصیبت سے دیر ہو جائے، مگر مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ظالم کو سزا ضرور دوں گا اور مظلوم کی مدد کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ افطار کے وقت دعا رد نہیں کی جاتی۔ اب دعا میں تاخیر ضرور ہوتی ہے، تو اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ دعا آخر قبول کیوں نہیں ہوتی، جبکہ حدیث میں قبولیت دعا کی بشارت آئی ہے۔ تو جواباً یہاں صرف اتنا عرض ہے کہ اللہ روزے دار کی ہر جائز دعا قبول فرما کر اس کو تدبیر عمل میں ڈال کر کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیتا ہے، اور جب وہ عرصہ گزر جاتا ہے تو کام ہونے کے آثار پیدا ہو کر دعا مانگنے والے کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے مالدار بنا دے، حاجی بنا دے، تو اس کی یہ دعا اگرچہ جائز ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ صبح دعا مانگے اور شام کو مالدار ہو جائے، روپیوں کی آسمان سے بارش ہونے لگے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ عرصے تک اللہ اس کو دنیا میں اسباب مہیا فرما دے گا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس پر خصوصی فضل اور فیضان جاری ہو جائے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر رات کو دعا مانگی تو صبح ہی مالدار ہو جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا میں دولت کمانے کا کچھ تدبیر اس کے ذہن میں ڈالے گا اللہ، پھر اس کو عملی طور پر انجام دے گا، کچھ کاروبار کر کے وہ کرے گا اور اسی میں اس کو ترقی ہوگی اور مالدار بن جائے گا۔ تو اس لیے دعا کے جو ہے پر امید رہنا چاہیے۔ آج بدھ کا دن ہے، آج ہی کے دن اللہ پاک نے 7 کافروں کو 7 عذابوں سے ہلاک فرمایا تھا۔ رمضان شریف کا مہینہ آپ کو ملا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور اپنی نیکیوں میں اور اضافہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، عبادت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اور جب اللہ تعالیٰ رحم کرنے پر آتا ہے، کرم کرنے پر آتا ہے، تو اس کی رحیمی کریمی میں کہیں پر کمی نہیں ہوتی، لیکن جہاں رحیم کریم ہے، غفور ہے، وہیں پر وہ قہار و جبار بھی ہے۔ تو اللہ سے ڈریں، اللہ نے جو کام کرنے کے لیے فرمایا ہے، جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اللہ سے بغاوت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے نہ جانے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا ان کی نافرمانی پر، کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو آج یہ بدھ کا دن ہے، اور آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے 7 کافروں کو 7 بڑے عذابات سے ہلاک و برباد کیا تھا، تباہ و برباد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جن 7 کافروں کو 7 چیزوں سے ہلاک کیا، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، اوج بن عنق کو ہدہد کے ساتھ، قارون کو خسف کے ساتھ، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا کے ساتھ، اور نمرود کو مچھر کے ساتھ، اور قوم لوط کو سنگریزوں کے ساتھ، اور شداد بن عاد کو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آواز کے ساتھ، چنگھاڑ کے ساتھ، اور قوم عاد کو ہوا کے ساتھ ہلاک فرمایا۔ یہ پہلے نمبر کی طرف اوج بن عنق، یہ 4000 سال سے بھی زیادہ اس کی عمر تھی، اور یہ بہت اس کا بڑا قد تھا، اتنا بڑا قد تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ زمین سے اتنا اوپر تھا کہ کسی قوم کی طرف اگر یہ جاتا تھا اور کسی پہاڑی پر اگر یہ بیٹھ جاتا تھا تو اس پہاڑی سے سمندر میں ہاتھ ڈال کر مچھلیاں نکال لیتا تھا، اور اس کو سورج کی تپش سے یہ بھون کر کھا لیتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک جگہ پر جمع ہوئی تو یہ ان کی قوم میں گیا، اور وہاں پر اس نے فساد پھیلانا شروع کیا، ان کو تباہ و برباد کرنا شروع کیا۔ تو اس نے ایک پہاڑی کو اٹھایا، اور پہاڑ کو اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ ڈالنا چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ کی قوم تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ جسے رکھے نا اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس نے تباہ کرنا چاہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کو اس نے تباہ کرنا چاہا، اور پہاڑ کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تاکہ یہ اس میں پھینک دے تو موسیٰ کی قوم تباہ ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے ہدہد پرندے کو الماس پتھر کے ساتھ بھیجا، اور وہ ہدہد پرندے نے الماس پتھر کو اسی پہاڑی پر پھینکا جو اس کے سر پر پہاڑ رکھا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ
پتھر اس پہاڑ کے اوپر گرا تو اس کو چیرتا ہوا اور اس کے بھیجے میں اتر گیا، اس کا پورا جسم چیر ڈالا، پھاڑ ڈالا، یہاں تک کہ اس کی گردن چر گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک و برباد کیا۔ اور یہ معاملہ کب پیش آیا؟ بدھ کے دن۔ دوسرا، قارون کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا؟ قارون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن ہی برباد کیا، بدھ کے دن ہی ہلاکت میں ڈالا اور یہ ہلاک ہو گیا۔ قارون توریت شریف کا بہت اچھا قاری تھا، بہت اچھا پڑھتا تھا، یہ خوبصورت بھی بہت تھا، لیکن حضرت موسیٰ سے بغاوت کی، حضرت موسیٰ کو اس نے نہیں مانا اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لوگ اپنی قربانیاں لاتے اور آگ آتی تھی، قربانیوں کو لے جایا کرتی تھی، وہ کھا جاتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ سرداری آپ کی ہے، آپ سردار ہیں، اور ہارون کے پاس لوگ اپنی اپنی قربانیاں لے جاتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں بھی تو قاری ہوں توریت شریف کا، میں بہت اچھا قاری ہوں، کیا میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ نے ہارون علیہ السلام کو یہ سرداری عطا فرما دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سرداری میں نے ہارون کو نہیں دی ہے، بلکہ اللہ پاک نے یہ سرداری عطا فرمائی ہے ہارون علیہ السلام کو۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں، میں آپ کی بات نہیں مانتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمام رؤساء کو بلایا، تمام جو رئیس مالدار تھے سب کو بلایا، کہا اپنے اپنے عصا کے ساتھ آؤ، ایک ایک لاٹھی ایک ایک ڈنڈا لے کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حکم فرمایا تو سارے کے سارے رئیس آئے، اپنی اپنی لاٹھی ڈنڈے کو ساتھ میں لائے، اور پوری رات ان لوگوں نے ان لاٹھیوں ڈنڈوں کی حفاظت کی، پہرا کیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب صبح کو دیکھا تو حضرت ہارون علیہ السلام کی لاٹھی سے سبزے اگے ہوئے تھے، پتے ٹہنی نکلی ہوئی تھیں، پتے اگے ہوئے تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے جو عصا میں یہ برکت دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پتوں کو جاری فرما دیا، ٹہنیوں کو جاری فرما دیا، اس کو ہرا بھرا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو اب بھی نہیں مانو گے؟ تو وہ کہنے لگا یہ آپ کی جادوگری ہے، آپ نے جادو سے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے، جتنا مال ہوگا اسے زکوٰۃ نکال کے آپ کو دیں گے۔ لیکن جب اس نے اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکالی تو کافی زکوٰۃ نکلی، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ہم کو بھڑکانا شروع کیا کہ موسیٰ ہم لوگوں کا پیسہ کھانا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا صرف ایک ڈھونگ ہے، پیسہ کھانا چاہتے ہیں ہم لوگوں کا۔ تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ بھی بہت ہوشیار ہو، آپ بھی ایک اچھی شخصیت ہو، آپ حکم دو کہ ہم لوگ کیا کریں۔ تو قارون کہنے لگا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، موسیٰ ہمارے پیسے کھانا چاہتے ہیں، موسیٰ کو بدنام کرو، ان پر تہمت لگاؤ۔ کہا کیسے لگائی جائے؟ کہا ایک عورت کو بلاؤ۔ پیسے دے کر ایک عورت کو بلایا گیا، اور دیکھو یہ ہر دور میں چلا آیا ہے کہ نیک لوگوں پر تہمت لگائی جاتی ہے، لیکن اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور وہ اس سے بری الذمہ ہوتے ہیں۔ نیک لوگوں پر تہمت لگتی ہوئی آئی ہے، آج اگر کوئی نیک ہو اس پر تہمت لگا دی جائے تو گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا۔ ہمارے نبیوں پر بھی تہمتیں لگائی گئی، لیکن اللہ جس کا ساتھ دیتا ہے نا، پھر اس پر کوئی تہمت لگائے یا لاکھ اس کا برا چاہے، کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو قارون نے ایک عورت کو بلایا، اس کو بے شمار دولت دی اور کہا تمہیں موسیٰ پر یہ تہمت لگانا ہے۔ تو سب لوگ جب جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، تو قارون کہنے لگا کہ آپ کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کرنا شروع کی اور نصیحت کرنا لوگوں کو شروع کی کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا یہ ہے، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر وہ بیوی والا ہے تو اس کو پھر سنگسار کیا جائے گا، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو قارون کہنے لگا کہ یہ ہم لوگوں کے لیے ہے یا اگر آپ ایسا کریں تو آپ کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب کے لیے ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو میرے لیے بھی ہے۔ تو پھر وہ عورت کھڑی ہو گئی، قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا، کہ لوگوں سنو سنو، یہ بڑی تقریر کرتے ہیں اور یہ ایسے ایسے ہم کو باز و نصیحت کرتے ہیں، لیکن سنو ان کے کارنامے کیا ہیں، یہ عورت بتائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی کھڑی ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے بتاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اس عورت سے کہتا ہے کہ بتاؤ کیا بات ہے، تو عورت نے حضرت موسیٰ کے اسی جملے پر گھبرا گئی اور کہنے لگی کوئی بات نہیں ہے، یہ قارون جو ہے نا اس نے مجھے بے شمار دولت دی ہے کہ آپ پر میں بہتان لگاؤں، آپ پر تہمت لگاؤں، حالانکہ آپ نیک ہو،
آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ مجھ پر اس نے بے شمار دولت لٹائی ہے اور مجھے خریدا ہے کہ آپ پر تہمت لگاؤں، آپ کو بدنام کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے، رونے لگے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، مولا اگر میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا نبی ہوں، تو قارون پر عذاب نازل فرما دے۔ اللہ کا حکم ہوا، وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے تابع کیا ہے، تو زمین کو حکم دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے لوگ قارون کے ساتھ ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جتنے میرے ساتھ ہیں، میرے اللہ کے فرما بردار ہیں، وہ میرے ساتھ آ جائیں۔ تو قارون کے ساتھ صرف 2 لوگ کھڑے رہے اور باقی سب حضرت موسیٰ کی طرف آ گئے۔ پھر اللہ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین ان کو دھسا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے قارون منتیں کرتا رہا کہ معاف کر دو مجھے، چھوڑ دو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں دھسا دیا۔ جب زمین میں دھسنے لگا تو یہ قوم بنی اسرائیل یہ کہنے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں کو ہڑپنا چاہتے ہیں، قارون کے خزانوں کو لینا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اس کو دھسا رہے گئے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اس کے خزانے، اس کے محل سب کے سب زمین میں دھسنے لگے، اور یہاں تک کہ قارون تباہ ہو گیا، اس کے خزانے تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قہار و جبار بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم بھی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں نیک عمل کیا کریں، کیونکہ اللہ کی پکڑ ابھی ہم لوگوں کی طرف ہے نہیں، اور جب پکڑ ہوگی تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے، جنم بچوں کا ہوتا رہے گا، بال کاٹنے والا بال کاٹتا ہوگا، روٹے پکانے والی روٹی پکا رہی ہوگی، اپنا کام کرنے والے اپنے کام کر رہے ہوں گے، سارے کے سارے کام ہو رہے ہوں گے، اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، قیامت آ جائے گی اور سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ اس ٹائم ہمیں پھر توبہ کی گھڑی بھی نہیں ملے گی، توبہ کا وقت بھی نہیں ملے گا، توبہ کا دروازہ یوں بند ہو جائے گا، پھر ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے نا، وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے۔ اللہ تو ایک توبہ سے تمہیں معاف فرمانے والا ہے، ایک توبہ سے معاف فرما دے گا۔ تم ہو کیا یار، کہاں سوچتے ہو، یہ نازک جسم عذاب برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، پاک مہینہ ہے، اسی میں اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، جو آپ کو اتنا سمجھاتا ہوں، اتنا بتاتا ہوں، ہاں گلا پڑ جاتا ہے، بتاتا رہتا ہوں، اس میں میرا کیا ہے؟ آپ کا ہی تو فائدہ ہے، اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں میں، ثواب تو مجھے مل رہا ہے، لیکن مجھ سے کئی زیادہ آپ کا فائدہ ہے اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں لوٹیں گے۔ تو ذرا سمجھ لائیں، اپنے عقل استعمال کریں کہ یہ بتانے والا کیوں اتنا چیخ رہا ہے، کیوں بتا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان، بھائی ایک پیغام پہنچانے والا تو پیغام پہنچا دیتا ہے، باقی مسئلہ جس کے پاس پیغام جا رہا ہے وہ دیکھے، جس نے پہنچایا ہے وہ دیکھے۔ تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تاکہ ہماری پکڑ نہ ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا جب تم جانتے تھے۔ تو ذرا اپنی عقل استعمال کریں، ہم کس دور میں جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ حضور کی دعائیں ہیں اور حضور ہمارے ساتھ ہیں، اسی لیے اس قوم کی تباہی اور بربادی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن جب گناہ اور پاپ زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر عذاب شروع ہو جاتے ہیں، عذاب آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، فریادیں کریں، نیک عمل کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، ابھی توبہ کا ٹائم ہے، وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن قارون کو تباہ کیا۔ اب آئی تیسرے نمبر پر فرعون کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن ہی تباہ کیا۔ فرعون دریا میں ڈبو دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر نکل گیا اور فرعون کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فرعون بھی بہت ظالم تھا، بہت ظلم کرنے والا تھا۔ اب آئیے 4 نمبر پر، نمرود کو اللہ تعالیٰ نے مچھر کے ذریعے سے، وہ بھی لنگڑے مچھر کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ نمرود اس نے حکومت کی ہے۔ تو نمرود یہ ایسا شخص تھا کہ اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ہدایت کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ہدایت، کافی اس کو بلایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اس نے جھٹلا دیا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا۔ لیکن میں نے وہی کہا نا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے نا،
آگ میں پھکوایا گیا تو آگ گلزار ہو گئی، آگ پھول بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی آگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر آ گئے، واپس آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کافی اس کو ایمان کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کی طرف آ جاؤ، لیکن یہ نہیں آیا، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پنگا لیا اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور کہا کہ تم اپنے اللہ کی فوج کو بلا لو، میرے پاس بھی بڑی فوج ہے، پھر ہم لڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اللہ سے بغاوت کی اور اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے بغاوت کرتا ہے میں اسے تباہ و برباد کر دیتا ہوں، میں اسے ہلاک کر دیتا ہوں۔ تو یہ بغاوت اس نے اللہ سے کی کہ اللہ کی فوج کو بلا لو۔ اس کے پاس 7 لاکھ سے بھی زیادہ فوج تھی اور اسی فوج پر یہ بہت اتراتا تھا، بہت متکبر ہو گیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تو اپنی فوج کو آسمان سے نازل فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے مچھروں کی فوج کو، اس کی وہی 7 لاکھ سے زیادہ جو اس کے پاس فوج تھی، نازل فرما دیا۔ مچھر سب سے کم طاقت والا مچھر ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ خون پی لے، زیادہ اگر وہ شکم سیر ہو جائے تو وہ مر جاتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے۔ یعنی ہر جانور، ہر چیز زیادہ کھانے سے مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، لیکن مچھر اگر زیادہ سیر ہو جائے، زیادہ شکم سیر ہو جائے تو پھر وہ مر جاتا ہے۔ اللہ نے اسی کمزور مخلوق کو جو مچھر ہے نازل فرما دی، یہاں تک کہ نمرود کی جتنی قوم تھی، جتنی اس کی فوج تھی، سب کی سب تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر لنگڑے مچھر کو نمرود کی طرف بھیجا اور وہ نمرود کی ناک میں گھس گیا، دماغ میں بیٹھ گیا، لنگڑا مچھر کمزور، اور وہ اس کے دماغ میں کاٹتا تھا تو یہ جس کے جوتے مارے جاتے تھے، اور وہ لنگڑا مچھر 40 یا 40 سے زیادہ دن تک اس کے دماغ میں کاٹتا رہا، اس کا دماغ کھاتا رہا، خون پی لیا، نوچ نوچ کر اس کا دماغ خراب کر دیا، اور یہ لنگڑے مچھر سے مر گیا۔ تو اللہ سے پنگا لینا، اللہ سے بغاوت کرنا، اللہ اکبر، ایسا کبھی نہ سوچنا کہ اللہ سے بغاوت کرو، کیونکہ اللہ سے جو بغاوت کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اب آئیں 5ویں نمبر پر کہ قوم لوط کو اللہ نے سنگریزوں سے کیسے برباد کیا۔ قوم لوط، یہ ان کی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بدفعلی زیادہ ہوتی تھی، مرد مرد سے بدفعلی کرتا تھا، عورت عورت سے بدفعلی کرتی تھی، اور یہ لوگ سیٹی مارتے تھے، سیٹی بجاتے تھے، ریح تیز سے خارج کرتے تھے، بہت سی ان میں بدفعلیاں تھیں۔ تو اللہ نے لوط علیہ السلام کو اس قوم میں بھیجا کہ لوط علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کلمے کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، سمجھایا تو انہوں نے لوط کو جھٹلا دیا کہ دیکھو کتنے باحیا بنتے ہیں، اور قوم سے باہر کر دیا، نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ لوط اپنی فیملی کو لے کے نکلو۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے اور فرمایا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، ان پر اب پتھروں کی بارشیں ہوں گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نکل گئے، پتھروں کی بارش شروع ہو گئی، جس پر پتھر گرتا تھا اس کے جسم، اس کے دھڑ پھٹ جاتے تھے، بیچ سے اس کے جسم کٹ کٹ کے گرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اللہ کا حکم تھا کہ پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم۔ جب کہا ہائے میری قوم تو پھر ایک پتھر آیا اور لوط علیہ السلام کی بیوی پر گرا اور اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا نا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا، تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ایک بات یاد رکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی بدکار نہیں تھی، صرف اتنا جرم تھا کہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا ہائے میری قوم۔ نبی کی بیوی کافرہ تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی پر عذاب کس وجہ سے آیا کہ اس نے صرف مجرموں کا ساتھ دیا اور اپنی مجرموں کو اپنی قوم کہا۔ آج ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم مجرم ہیں یا مجرم کا ساتھ دیتے ہیں؟ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنے گناہ ہیں، ذرا ہم دیکھیں اپنی گریبان میں جھانک کر۔ تو اللہ تعالیٰ جب مجرموں کا ساتھ دینے پر نبی کی بیوی کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، آپ کی اوقات کیا ہے کہ اللہ کے عذاب کے سامنے ٹک سکیں؟ یہ نازک جسم برداشت نہیں کر سکتے ان عذابات کو جو اللہ کی طرف سے دیے جائیں گے۔ ہاں، دنیا میں اگر ذرا سا کانٹا چبھ جائے تو جان نکل جاتی ہے، تو وہ تو وہاں کا عذاب کون کیسے برداشت کر پائے گا؟
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اب آئیے وہ 6 نمبر کہ شداد کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی چنگھاڑ سے، آواز سے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا۔ شداد جس نے جنت بنائی تھی اور جس نے کہا، اس نے ایک آسمانی کتاب کو پڑھا، جنت کا ذکر تھا اس میں، تو اس نے حکم دیا کہ ایک جنت کو بنایا جائے۔ جنت تیار ہوئی تو یہ اور اس کی قوم جنت میں داخل ہونے ہی جا رہے تھے، جو اس کی بنائی ہوئی جنت تھی، قدم رکھنے ہی جا رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایسی آواز، ایسی چنگھاڑ آئی کہ یہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی۔ اور 7 نمبر کہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تباہ و برباد کیا۔ قوم عاد، ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا، بچے لکھا ہے کہ 300 سال کے بعد ان کے بچے بالغ ہوتے تھے، بہت لمبے لمبے قد کے ہوتے تھے، 40 50 گز کے یہ لمبے ہوا کرتے تھے۔ تو ان میں تکبر تھا کہ ہم سے بڑا کون ہے، تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو کلمے کی دعوت دی، انہوں نے ٹھکرایا، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی ٹھکرایا اور کہا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام سے جب انہوں نے اتنا کہا اور اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے نافرمانی کی، تو اللہ نے قحط نازل فرمایا، تو یہ پوری کے پورے قوم تباہ ہونے لگی۔ یہ جب قحط پڑا تو جانوروں کو، چوہے، بلی، فصل سب کھانے لگے، پھر بھی برباد ہونے لگے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بیت اللہ شریف چلے جاؤ۔ سرکش قوم تھی، بیت اللہ شریف گئی، ٹھکرایا تو تھا کہ ہم سے بڑا کون ہے، لیکن وہاں پر بھی ان کی انانیت، دعا مانگی تو 3 بادل آئے، ایک سرخ بادل تھا، ایک کالا تھا، ایک سفید تھا۔ سرخ انہوں نے کہا اس میں پانی نہیں ہوگا، کالے والے میں کہا اس میں پانی ہوگا، اور سفید والے میں کہا نہیں ہوگا۔ تو اللہ سے بغاوت کی تھی انہوں نے۔ جب یہ تباہ و برباد ہونے لگے تو حضرت ہود علیہ السلام کے پاس آئے، اور جب بادل انہیں مل گیا تو اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے، تو بادل ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، وہ کالا بادل۔ لیکن پھر انہوں نے ہود کو ٹھکرایا، ہود کو جھٹلایا، تو بادل سے ایسی ہوا جاری ہوئی، اللہ نے بادل سے ایسی ہوا جاری کی کہ ان کے بڑے بڑے قد والے یہ جسم، بڑے بڑے قد والے یہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے، ہوا میں سب تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جب تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، جب قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو اتنے بڑے بڑے جسم والے، اتنے بڑے بڑے جسم والے اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو پھر ہمارے چھوٹے جسم اور اتنے ہم گناہ گار۔ تو وجہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان حضور کی دعائیں ہیں جو ظاہری اور دائمی عذاب نہیں ہے، لیکن کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا تب تمہیں پتہ چلے گا، مر کے یہاں سے چلے جاؤ گے تب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے۔ آج کر لو، گناہ پہ گناہ لگے ہوئے ہیں لوگ، گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ عذاب، اس کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رمضان شریف کا پاک مہینہ ملا ہے، عبادت کریں، اللہ سے نیک عمل کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری زندگی نیک والی زندگی ہو جائے، نیک لوگوں کا ساتھ لیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اور عبادت کرنے والوں نے عبادتیں کی، نیک اعمال لوگوں نے کیے، افطاری کروانے والوں نے افطاری کروائی، بہت بہتر گیا۔ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جو 300 روزے رکھتا ہے، عید والے دن اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے اور چہرے پر ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یار 300 روزے ہم نے رکھے ہیں اللہ رب العزت کی عطا سے، نیک اعمال کیے، قرآن کی تلاوت کی، تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن جس نے بالکل کوئی بھی روزہ نہیں رکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا ہوتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور رمضان شریف کے مہینے میں ایک بھی روزہ نہ رکھ سکے، اور عید کا دن آج آ گیا تو اس کو یہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کاش ہم بھی روزہ رکھتے۔ میرے بھائیوں، آؤ اللہ کی طرف، رمضان شریف کا مہینہ تمہیں ملا ہے، اس میں روزے رکھو تاکہ عید والے دن تمہیں بھی پچھتاوا نہ ہو۔ جب آپ روزہ رکھو گے تو پھر آپ کو بھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، انسان جب روزہ رکھتا ہے نا تو اس کا شریری سنتولن بہت اچھا ہو جاتا ہے، بیمار بھی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ پورا دن بھوکا رہو آپ تو آپ کے شریر کی کافی بیماریاں ختم ہوں گی۔ یہاں تو اللہ نے ہمیں پاک مہینہ نصیب کیا ہے،
رمضان شریف کا مہینہ دیا ہے، اس میں اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے، عبادت کریں گے، تو پھر ہماری بیماریاں بدرجہ اولا ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں رمضان شریف کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے سے کوئی بھی مرتا نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ روزہ رکھیں گے، آپ سوچتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے ہم مر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ڈرو اس دن کے عذاب سے جب قبر میں تم پکڑے جاؤ گے اور وہاں کا عذاب برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ ہم اور آپ کوئی بھی عذاب برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، یہ جسم اس لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور رمضان شریف کا مہینہ ملا ہے، اس میں روزوں کی پابندی کریں۔ اور آج یہ جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعرات کے دن اللہ رب العزت بہت لوگوں کو بخشش دیتا ہے، بہت لوگوں کو بخشتا ہے۔ جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے شمار بخشش فرماتا ہے۔ اور پھر رمضان شریف کے مہینے میں یہ جمعرات کا دن یہ تو اور ہی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور آج کے دن جو عبادت کی جاتی ہے تو اس میں بہت ثواب ملتا ہے۔ اور دن کوئی بھی ہو، عبادت جب بھی آپ رمضان شریف کے مہینے میں کریں گے تو 70 گنا آپ کو زیادہ ثواب عطا ہوگا۔ لیکن ہر مہینے کی اور ہر دن کی الگ الگ فضیلت ہے۔ تو جمعرات کی ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ جمعرات کا دن بہت برکت والا ہے۔ اکثر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی دن پر سفر کیا کرتے تھے۔ کسی کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو تو جمعرات والے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے اور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن بات یہی ہے کہ سچا دل لے کے آئے، سچا یقین لے کے آئے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز مانگی جائے تو مکمل یقین کے ساتھ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے، اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جمعرات کے دن کی فضیلت دیکھیں کہ 7 شخصوں نے 7 چیزیں جمعرات والے دن پائی ہیں، جن میں کچھ نبی بھی ہیں اور کچھ غیر نبی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام جمعرات والے دن شاہ مصر پر داخل ہوئے اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ نمبر 2، ساقی جمعرات والے دن جیل سے نکلا اور بادشاہ کا ساتھی ہوا۔ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، ساقی کون ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شاہ مصر پر کیسے داخل ہوئے، حضرت ہاجرہ کو کیسے پایا، یہ تفصیل بیان کروں گا۔ پہلے یہ جو 7 چیزیں 7 شخصوں نے پائی ہیں وہ سنیے گا۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے تو نعمت پائی انہوں نے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام مصر میں داخل ہوئے تو امن پا لیا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو قبطی کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس شہر میں داخل ہوا کہ جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے تو اس میں 2 مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آگے میں وضاحت کروں گا اس کی، آگے سنیے۔ اور امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے فتح پائی۔ اب سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ مصر پر کس طرح سے داخل ہوئے اور کس طرح سے حضرت ہاجرہ آپ کی بیوی بنی۔ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو آگ تو گلے گلزار بن گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی نمرودی ایمان نہیں لائے۔ پھر آپ نے مصر جانے کا فیصلہ کیا کہ مصر جائیں گے، تو پتہ چلا کہ مصر کا جو بادشاہ ہے وہ بڑا ظالم ہے، وہ دوسروں کی بیویوں کو اٹھوا لیتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو گرفتار کروا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے ایک صندوق منگایا اور صندوق میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھال دیا اور پھر چلنے لگے۔ جب وہاں پر پہنچے جہاں پر وہ چنگی لیتے ہیں، لوگ پیسے وغیرہ لیتے تھے آگے روانہ کرنے کے، آگے داخل کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھ سے آپ پیسے لے لو لیکن جو اونٹ پر صندوق ہے اس کو مت کھولنا۔ لیکن ان ظالموں نے صندوق کھول لیا۔ جب صندوق کھولا تو اس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ان ظالموں نے پوچھا یہ کون ہے آپ کی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری دینی بہن ہے۔ جب اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو انہوں نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا کہ ایک شخص ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، حسین و جمیل عورت ہے۔ تو بادشاہ نے حضرت سارہ کو بلوایا، حضرت سارہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر کر دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے سارے حجابات کھول دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے اندر کے حالوں کو دیکھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے اندر کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اب کوئی دیوار نہیں تھی، اللہ نے ان کے سارے حجابات کو ہٹا دیا تھا۔
تو جیسے ہی اس بادشاہ نے بدفعلی کرنا چاہا، جیسے ہی اپنا ہاتھ بڑھایا تو اللہ کے حکم سے اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ جب اس کا ہاتھ سوکھا تو وہ کہنے لگا تو جادوگرنی ہے؟ تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ میرا ہاتھ صحیح کر دو۔ تو حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہوا تو پھر حضرت سارہ کی طرف دیکھا تو پھر اس نے ہاتھ بڑھایا، جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو پھر اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ تو کہا تو بہت بڑی جادوگرنی ہے۔ حضرت سارہ فرماتی ہے میں جادوگرنی نہیں ہوں، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، نبی کا مقام تو بہت اونچا ہے، ایک ادنا سا انسان اور اللہ کا دوست ہو، اللہ کا ولی ہو تو اللہ اس کا کیسا ساتھ دیتا ہے، جب جہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ تھیں، تو اللہ کیوں نہ مدد فرماتا۔ تو جب پھر حضرت سارہ نے دعا کی تو اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر ہاتھ بڑھایا تو اب پورا جسم سوکھ گیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، اب میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ حضرت سارہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا سنو آپ بہت نیک ہو، ہماری ایک بیٹی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، آپ اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نکاح میں لیا اور یہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت ہاجرہ سے ہیں ان کا نام اسماعیل ہے، اسماعیل علیہ السلام۔ اور میں نے بیان کیا تھا نا کہ ساقی قید خانے میں داخل ہوا، اب یہ کون ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل کیے گئے تھے تو دو نوجوان اس کے اندر اور تھے، ایک یہ ساقی تھا اور ایک اور باورچی تھا۔ ان دونوں پہ یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر داخل ہوئے گئے تو آپ نے اپنے علم کا ظہور کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ میں خوابوں کی تعبیر بتانا جانتا ہوں، میں خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو ان دونوں نوجوانوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اپنے اپنے خواب آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے۔ تو ساقی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے کہ تم شراب کو نچوڑ رہے ہو تو بہت جلد تم قید سے آزاد ہوگے اور بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے اور بادشاہ کے ساتھی ہوگے۔ جو باورچی تھا اس نے کہا میرا خواب یہ ہے کہ میں سر پہ روٹیاں رکھ کر جا رہا ہوں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد بادشاہ تجھے سولی پر چڑھا دے گا اور تیرے بھیجے کو، تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جب اتنا کہا وہ ہنسنے لگے دونوں، کہنے لگے دیکھو ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے تو صرف مذاق کیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے فقط مذاق کیا تھا، لیکن یہی بات سچ ہے جو ابھی میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ بادشاہ کو شراب پلائے گا اور تو سولی پر چڑھایا جائے گا، تیرے بھیجے کو، تیرے دماغ کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، سورہ یوسف کو پڑھیں، سورہ یوسف کے اندر یہ موجود ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سپاہی آئے اور اس باورچی کو سولی پر چڑھا دیا اور اس کو سولی پر چڑھا کے اس کو جان سے مار دیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ جو بادشاہ کی نافرمانی کرتا ہے، بادشاہ کی بات نہیں مانتا ہے، تو اس کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے۔ اور جس نے ساری کائنات بنائی، جو نظام چلانے والا ہے، زمینوں پر بھی جس کا قبضہ ہے، آسمانوں پر بھی جس کا قبضہ ہے، کائنات پر جس کا قبضہ ہے، اور یہ جس نے بنائی ہے دنیا، آج اس کی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو ذرا سوچو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ کہ جس نے دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا، ملک بنائے اور ہر ملک کا الگ الگ بادشاہ مقرر کیا، تو اس بادشاہ کی اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بادشاہ اسے سولی پر چڑھا دیتا ہے۔ تو جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ کیا انجام کرے گا۔ ذرا یہ سوچا کریں، ذہن میں لایا کریں، اپنے گریبان میں جھانکا کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ کے سامنے کیسا منہ لے کے جائیں گے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد جب ساقی کو جیل سے سپاہی آزاد کرنے لگے، رہا کرنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ سن، تو رہا ہو رہا ہے، جا کے بادشاہ سے کہنا، میرے بارے میں بھی بتانا کہ میں یہاں پر ہوں، میں نے کوئی جرم بھی نہیں کیا ہے، میں بغیر جرم میں یہاں قید ہوں، ذرا جا کے بادشاہ سے کہنا۔ اتنا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ادھر پہاڑوں میں زلزلہ آ گیا، فرشتوں میں شور برپا ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں تمہاری محبت کس نے ڈالی؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت نے۔ پوچھا تمہیں تمہارے بھائیوں سے کس نے نجات دی؟ کہا میرے رب نے۔ کہا کنویں کی گہرائی میں تمہاری حفاظت کس نے کی؟ کہا میرے رب نے۔ پھر زلیخا کے ہاتھ سے کس نے بچایا؟ کہا میرے رب نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے یوسف اللہ پاک نے اتنے احسان تجھ پر کیے، اتنے احسان کیے، تو پھر تم نے اپنے رب میں کون سی عاجزی دیکھی جو دوسرے کے سامنے طلبگار ہوئے، دوسرے سے مدد کے طلبگار ہوئے؟ اے یوسف تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نار نمرود میں جا رہے تھے، نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تب انہوں نے جبریل سے بھی مدد نہیں چاہی تھی، جبکہ ان کے پاس آ کے کہا تھا کیا کوئی حاجت ہے؟ تو انہوں نے کیا بولا تھا؟ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں، حاجت تو ہے تم سے نہیں ہے، اللہ پاک سے ہے۔ تم قید خانے میں صبر نہیں کر سکے اور بادشاہ سے مدد کے طالب ہو گئے؟ یہ سنتے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے اے میرے پاک پروردگار عالم، اے میرے رب، مجھے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صدقے میں معاف فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں معاف کیا گیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ اور میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں داخل ہونا اور قبطی کو پانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آپ کی قوم سے اور ایک فرعون کی قوم سے دونوں لڑ رہے تھے آپس میں، تو جو آپ کی قوم والا تھا اس نے آپ سے مدد چاہی اور کہا میری مدد کرو، یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسا گھونسا مارا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا کیا اندازہ آپ نے دوبارہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت ملک الموت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے وہ جو واقعات ہوئے تھے وہ بغور آپ نے سماعت کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ آپ میں کتنی طاقت تھی۔ آپ نے ایک ایسا گھونسا مارا کہ وہ قبطی جو تھا، وہ فرعونی جو تھا، وہ زمین میں گرا اور مر گیا۔ جب زمین میں گر کے مر گیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تو مارنا نہیں چاہتے تھے اسے، لیکن آپ کے ایک گھونسے سے وہ تاب نہ لا سکا، اس نے برداشت نہیں کر پایا اور وہ مر گیا۔ تو آپ نے اس کو وہیں پر مٹی سے اوپر مٹی ڈال دی، اس کو وہیں پر دفن کر دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ اب جب فرعون کو پتا چلا کہ ہماری گروہ سے ایک آدمی کو مار دیا گیا ہے تو اس نے اپنے سپاہی دوڑا دیے کہ پتہ لگاؤ کہ کس نے مارا ہے، لیکن کوئی پتہ نہیں لگا سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کی قوم کے اس آدمی کو معلوم تھا کہ جو اس سے لڑ رہا تھا، تو نہیں جب پتہ لگا تو معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ ایک دن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے تو پھر وہی انسان ایک دوسرے فرعونی سے لڑ رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تیرے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ تو جدھر جاتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تو لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر تھوڑا ناراض ہوئے، لیکن وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھ پر ناراض ہوئے، اب یہ مجھے ماریں گے، تو وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں، اب مجھے بھی یہ مار ڈالیں گے یا مجھے بھی گھونسا ماریں گے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارتے نہیں، اس کو ڈانٹ رہے تھے کہ جدھر بھی دیکھتا ہوں کہ تو لڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب وہ ڈر گیا تو کہنے لگا آپ مجھے مت ماریے، آپ مجھے بھی ویسے ہی مارنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے اس قبطی کو مارا تھا، اس فرعونی کو مارا تھا، وہ مر گیا ایک ہی گھونسے میں، آپ مجھے مت ماریے۔ جیسے ہی اتنا اس نے کہا تو وہ جو فرعونی لڑ رہا تھا اس نے دوڑ لگا دی، بھاگا اور فرعون کے پاس گیا، کہا تمہیں معلوم ہے ہماری گروہ سے جو ایک آدمی مارا گیا تھا وہ کس نے اس کو مارا تھا؟ فرعون بولا کس نے مارا تھا؟ کہا موسیٰ نے مارا تھا۔ جب اتنا فرعون کو معلوم چلا اس نے سپاہی کو دوڑا دیے، کہا جاؤ موسیٰ کو پکڑ کے لاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ سپاہی ان کے پیچھے لگے ہیں، سپاہی پکڑ رہے ہیں، فرعون نے بھیجا ہے سپاہیوں کو، تو جب یہ علم ہوا تو پھر آپ مدین چلے گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو وہاں رہتے، لیکن زیادہ فساد نہ ہو، فتنہ نہ پھیلے، آپ مدین چلے گئے، ورنہ آپ کی طاقت کا اندازہ کہ آپ نے عصا زمین میں ڈالا، وہ عصا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جادوگروں کے تمام اژدہوں کو کھا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، تو ان کی طاقت کا کون اندازہ، اور ان سے کون ٹکر لے سکتا ہے؟ اللہ والوں سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ والوں سے جو ٹکر لیتا ہے وہ خاک ہو جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی، فرعون برباد ہوا، دریا میں ہلاک ہو گیا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تو نمرود تباہ ہو گیا، لنگڑے مچھر نے مار دیا۔ شداد نے، بڑے بڑے کافر آئے، اللہ والوں سے ٹکر لی، اللہ کی بغاوت کی تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ جو اللہ سے بغاوت کرتا ہے اللہ اسے تباہ و
برباد کر دیتا ہے۔ اس دور میں بھی جب اللہ والوں سے لوگ ٹکر لیتے ہیں اور اللہ والوں سے بغاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اچھے کرم کرو، اچھے کام کرو، پاپ نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ اگر گناہ کرو گے تو سزا ضرور ملے گی، پکڑے ضرور جاؤ گے۔ گناہوں سے باز آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔ کیونکہ جو روزہ رکھتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اوراد و وظائف کرتے ہیں تو ان کے چہرے کی رنگت ہی بدلی ہوئی ہوتی ہے بھائی۔ اب دیکھیں ایمان کی پختگی کتنی ہے کہ ادھر سحری کھائی اور سحری کھانے کے بعد جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کی تو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں کچھ کھلا سکتی ہے۔ اب جو چیزیں ہمارے لیے حلال تھیں، پانی تھا، شربت تھا، چائے، دودھ، پھل فروٹ، جو بھی چیزیں، جو بھی غذا ہمارے لیے حلال تھی، جیسے ہی ہم نے روزے کی نیت کی سب حرام ہو گئی۔ اب ہم کچھ نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی چیز کھاتے ہیں جان بوجھ کر تو پھر ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر ہمیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اس کی بہت بھرپائی کرنا پڑے گی۔ 60 روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل، وہ بھی رمضان شریف کے بعد۔ ایک روزہ بھی آپ نے چھوڑ دیا تو پھر سے 60 رکھنا پڑیں گے۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھا ادھر رمضان شریف میں اور آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو پھر اس کا کفارہ یہ ہوگا کہ 60 روزے آپ کو رکھنا پڑیں گے۔ اور ایک روزہ بھی 59 روزے آپ نے رکھے اور ایک روزہ چھوڑ دیا تو پھر سے 60 رکھنا پڑیں گے، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے۔ دھوکے سے اگر کوئی چیز آپ نے کھا لی، پانی پی لیا، دھوکے سے، جان بوجھ کے نہیں، تب تو کوئی بات نہیں ہے، تب تو آپ کی معافی ہے کہ آپ جان بوجھ کے نہیں کھائے ہیں، آپ نے دھوکے سے، آپ کے منہ میں کچھ چلا گیا یا آپ نے پانی پی لیا، دھوکے سے ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اسلام میں بہت آسانی ہے اور دین کتنا پختہ ہے، اس میں کتنی پختگی ہے، اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کے سامنے ساری غذائیں موجود ہیں لیکن اللہ کا خوف اتنا ہے، اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ منہ میں ایک لقمہ بھی نہیں ڈال رہا ہے، منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈال رہا۔ یہ اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اپنے بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، جب افطار کے وقت بندہ بیٹھتا ہے، سامنے غذائیں موجود ہوتی ہیں، پھل فروٹ رکھے ہوتے ہیں، کھجوریں رکھی ہوتی ہیں، پانی رکھا ہوتا ہے، شربت رکھا ہوتا ہے، تو جب بندے کے سامنے رکھا ہوتا ہے اور بندہ دیکھتا ہے اسے، افطار کے 2-3 منٹ پہلے جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا راضی ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، اور میری محبت میں میرے لیے میرا بندہ دیکھو دیکھ تو رہا ہے لیکن منہ میں نہیں لے جائے گا، دیکھ تو رہا ہے لیکن ٹائم سے پہلے یہ اپنے منہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ڈالے گا۔ تو یہ اللہ سے خوف، یہ اللہ سے ڈر بندے کا، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ تو اس ٹائم بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اس ٹائم وہ جو 2-3 منٹ ہوتے ہیں افطار کے ٹائم کے، اس ٹائم اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جو بھی نیک دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کی دعا کو پورا فرمائے گا۔ تو رمضان شریف کے جب روزے رکھیں یا ویسے ہی روزے رکھیں تو افطار کے ٹائم 2-3 منٹ پہلے موبائل چلا لیا، بہت مت چلانا موبائل، بہت کام ہو گئے آپ نے کر لیے، مت کرنا کوئی کام۔ 2-3 منٹ پہلے آپ جب افطاری کا سامان لے کے بیٹھیں تو افطاری کا سامان کھول دیں، ڈھکانا رکھیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اپنے فرشتوں سے، دیکھو میرا بندہ، اس کے سامنے سارے سامان موجود ہیں، ساری چیزیں مہیا ہے، لیکن پھر بھی یہ وقت ہونے سے پہلے نہیں کھا سکتا، یہ اس بندے کے دل میں میرا خوف ہے، اللہ فرماتا ہے۔ تو اس ٹائم تمام سامان رکھیں سامنے اور اس کو دیکھیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں۔ جو بھی دعا آپ کی قبول نہ ہوتی ہو، جو بھی دعا آپ مانگ چکے ہو، آپ کی دعا پوری نہ ہوتی ہو، تو اس ٹائم ذرا مانگ کے دیکھ لینا، اور جب روزہ افطار کرتے ہو تو اس ٹائم وہ دعا مانگنا، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول فرما دے گا۔ بندے کی دعا قبول ہوتی ہی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ بندے کی جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا۔ تو بندہ جب آخرت میں بدلہ لے گا تو اسے اتنا بدلہ دیا جائے گا کہ بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اتنا اجر، اتنا ثواب اس کا دیا جائے گا، اتنا بدلہ اس کا دیا جائے گا کہ دنیا میں جس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، دنیا میں جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے۔ رمضان شریف
کا مہینہ چل رہا ہے میرے بھائیوں، آ جاؤ، یہی تو ایک مہینہ ایسا ہے برکت والا کہ جس میں ایک ثواب کماؤ، ایک نیکی کرو اور 70 گنا آپ کو ثواب دیا جائے گا، 70 گنا ثواب ملے گا۔ نوجوانوں، کہاں کس دنیا میں تم کھوئے ہو، کس غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہو؟ آؤ تو ذرا صحیح میرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے آپ کو یہ مہینہ دیا ہے کہ میرے بندو آ جاؤ، اس میں تو توبہ کر لو۔ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا یہ۔ نہ جانے کتنے لوگ گزر چکے ہیں، ہمیں ابھی اللہ نے وقت دیا ہے، ٹائم ہمیں ہے، ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے کہ آؤ عبادت کر لو، ابھی ٹائم ہے تمہارے پاس، یہ مہینہ تمہیں ملا، شکر ادا کرو اللہ پاک کا کہ یہ مہینہ تمہیں مل گیا۔ اور اس مہینے میں جتنی اللہ کی عبادت کر لو، جتنے نیک عمل کر لو آپ، تو اتنا ہی بہتر ہے آپ کے لیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے ان نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ایسے ہی آوارہ گردی کرتے پھرتے ہیں، روٹو گلیوں پر بڑے بڑے بال لے کے، کانوں میں بندے پہن کے، ہاتھوں میں کڑے ڈال کے۔ یہ سب اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اگر راستے سے گزر رہے ہیں، آپ کے بال عجیب کٹنگ کے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں کڑے پڑے ہیں، کانوں میں بندے ہیں، عجیب طریقے کی ٹائیاں تم نے استعمال کی ہیں، ٹائی لگائے ہوئے ہو، کلر کیے ہو بال میں، تو سامنے والا جو دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا، تو وہ بھی کہتا ہے یار بڑا چھچورا لڑکا ہے، بڑا بیکار لڑکا ہے۔ تو آپ کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ہاتھ میں کڑا پہن لیا، ہم نے کانوں میں بندے ڈال لیے ہیں اور سر پہ اگر بال بڑھے تو چوٹی لگا لی ہے، تو ہمیں لوگ ہیرو کہنے لگیں گے؟ نہیں یار، آپ کو کوئی ہیرو نہیں کہے گا، بلکہ بہت بڑا چھچورا سمجھے گا، بہت بڑا بے وقوف سمجھے گا۔ جو بھی کامیاب انسان ہوتا ہے نا، باوقار انسان ہوتا ہے، کامیاب، آپ دیکھ لیجئے اس کے بال بھی بالکل سادہ کٹنگ کے ہوں گے، اس کے کانوں میں بندے بھی نہیں ملیں گے، ہاتھوں میں کڑے بھی نہیں ملیں گے۔ جو کامیاب انسان ہوتا ہے، ہاں، کامیاب انسان کی یہ دلیل ہے۔ اور جو بھی عزت دار ہوتے ہیں نا، جب کپڑے پہنتے ہیں ادب والے پہنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے جتنے کامیاب لوگوں کو آپ دیکھنا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کے جو کپڑے ہوں گے نا، جو آج کل چل رہے ہیں کہ پیروں پر پھٹے ہوئے ہیں، کہیں وہاں پھٹا کہیں وہاں پھٹا، تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے کپڑے نہیں پہنا کرتے۔ تو ذرا ایسے کپڑے پہننے سے بچیں کہ جس میں آپ کا سطر کھلا ہو، آپ کے جسم دکھتا ہو، تو ایسے کپڑے مت پہنیں۔ تھوڑا اپنے آپ کو سدھاریں۔ مانتے ہیں کہ آپ سماج کے حساب سے جیتے ہو، لیکن غلط ہے اس طریقے سے، کیونکہ لوگ آپ کو عیاش اور آوارہ سمجھتے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی عیاش اور آوارہ سمجھے۔ آپ عزت کے ساتھ نکلیے تاکہ 4 آدمی دیکھ کر آپ کی تعریف کریں۔ آپ کے نکلنے سے 4 آدمی جب آپ کی تعریف کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا، اور آپ نکل گئے، آپ کے پیچھے لوگ آپ کی برائی کر رہے ہیں، آپ نکل گئے، لوگ آپ کی باتیں کر رہے ہیں، دیکھو عجیب لڑکا ہے، عجیب طریقے کا فیشن اس نے کیا ہے، فیشن میں گھوم رہا ہے، تو ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ اپنے آپ کو تھوڑا صحیح رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا وقار والا رکھیں۔ جو آپ نکلیں اگر سماج میں، تو لوگ آپ کو دیکھ کر آپ کی تعریف کریں، اور دیکھ کر آپ کی بھی تعریف کریں، آپ کے والدین کی بھی تعریف کریں کہ واقعی کیا اچھا بچہ ہے، کہ اس کی تربیت اس کے والدین نے کتنی اچھی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آوارہ گردی کرتے گھومیں، لوگوں کو گالیاں دیتے گھومیں، اور آپ عیاشیاں کرتے گھومیں، دائری میری چگلیاں کرتے ہوئے گھومیں، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو چھیڑتے ہوئے گھومیں۔ ایسا مت کرنا، ایسے عزت نہیں ہوتی ہے، ایسے تو سماج میں تمہاری ذلت ہی ہوتی ہے، جدھر سے بھی نکلو گے تمہاری بے عزتی ہوگی، اور کبھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نیک بن جاؤ، ادب دار بن جاؤ۔ پڑھ تم کتنا بھی گئے ہو، اگر تمہارے اندر ادب نہیں ہے تو تم بیکار ہو۔ اگر تم نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، ادب تمہارے اندر موجود ہے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور کامیابی کی ایسی منزل تم پکڑو گے کہ کوئی بھی تمہیں گرا نہیں سکتا۔ تو کامیاب ہونا ہے تو ادب اپنے اندر لانا ہوگا، ہاں، ادب اپنے اندر لانا ہوگا، ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، یہ سب اپنے اندر اپنے ذہن میں بٹھا۔ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 دن بہت برکت والے ہیں، جمعرات، جمعہ اور پیر۔ ان کے دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو بہت ثواب کا حقدار بنتا ہے، بہت زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن بندوں کے اعمال
बारगाह खुदाबंदी में पेश किए जाते हैं। और हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जुमेरात के दिन असर और ज़ोहर के दरमियान 2 रकात नमाज नफिल अदा करे, और पढ़ने का तरीक़ा क्या है कि नियत बांधे और अलहम्दु शरीफ के बाद 100 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, और दूसरी रकात में अलहम्दु शरीफ के बाद 100 मरतबा कुल हु वल्लाहु अहद ये पूरी सूरत पढ़े, और नमाज से फारिग होने के बाद 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े, तो अल्लाह पाक उसे रजब, शाबान, रमज़ान के रोज़ा रखने वालों के बराबर सवाब अता फरमाता है। नीज़ उसको इतना सवाब दिया जाता है कि जितना खाने काबा के हाजियों को सवाब दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और उसके लिए इतनी नेकियां लिखी जाती हैं कि जितने मोमिन हैं। इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल और सफ़ा नंबर 205, गुनियतुत तालिबीन में ये मौजूद है, जिल्द दोम सफ़ा नंबर 141। 4 रोज़े यूँ गुजर गए कि पता ही नहीं चला। अल्लाह ताला हमें सब रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। कल जुमा का दिन था, जुमा की बहुत फजीलत आई है, तो कल जुमा पर बयान हुआ था। आज हफ्ते का दिन है, सनीचर का दिन है, तो सनीचर में क्या मामलात पेश आए तो ये भी आज आपको सुनने को मिलेगा। इंशाअल्लाह इसी पर गुफ्तगू होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि तुम लोग हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर लो कि जिस दिन अल्लाह ताला की इबादत करो। तो बनी इसराइलियों ने हफ्ते का दिन, सनीचर का दिन मुकर्रर किया और कहा कि हम इसी दिन को मुकर्रर करते हैं, और ये उनकी इबादत का दिन था। कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने तमाम अशिया को पैदा फरमा के माज़ल्ला फरागत हासिल की। इनका अकीदा ये है कि माज़ल्ला अल्लाह पाक सनीचर के दिन छुट्टी करता है। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दिनों के मुतालिक पूछा करते थे, तो सनीचर के दिन के मुतालिक पूछा तो हुजूर फरमाते हैं कि सनीचर का दिन जो है ये मकर फरेब का दिन है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कैसे? फरमाया कि अहले कुरैश ने इसी दिन दारुन नदवा में मीटिंग करके मेरे कत्ल का इरादा किया था, और सनीचर के दिन 7 आदमियों ने 7 आदमियों से मकर किया। कौम नूह ने हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से मकर फरेब किया, कौम सालेह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ मकर फरेब किया और अज़ाब इलाही में गिरफ्तार हुए, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ आपके भाइयों ने मकर किया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपकी कौम ने मकर फरेब किया, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल ने मकर फरेब किया, और रूसाए कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मकर फरेब किया और अज़ाब के मुस्तहिक हुए, और बनी इसराइल ने अल्लाह की नहीं के साथ मकर फरेब किया तो अज़ाब के मुस्तहिक हुए। अब आइए वो पहले की तरफ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत नूह की कौम ने मकर फरेब किया। हज़रत नूह 900 साल तक दावत देते रहे, ईमान की अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। चंद लोग आए और बाकियों ने आपका मजाक उड़ाया, तो फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि नूह अब ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, अब ये तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं। अब नूह ऐसा करो कि कश्ती तैयार करो, अब अजाब आने वाला है, बारिश आने वाली है, सैलाब आने वाला है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त लगाए, 20 साल तक वो दरख्त तैयार होते रहे। 20 साल के बाद वो दरख्त तैयार हुए और वो कश्ती फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बनाने लगे। जंगल एरिया था, जंगल में कश्ती बना रहे थे, तो जब आपकी कौम उधर से गुजरती तो कहती नूह ये क्या तैयार कर रहे हो? हज़रत नूह कहते ये पानी पर चलने वाली सवारी तैयार कर रहे हैं। तो वो लोग मजाक उड़ाते थे हज़रत नूह का कि यहाँ तो कोई पानी नहीं है और आप कश्ती तैयार कर रहे हो। यहाँ तक कि हज़रत नूह ने कश्ती तैयार की तो उन्होंने कश्ती के अंदर गंदगी करना शुरू कर दी। गंदगी करना शुरू की तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के ज़रिए से वो कश्ती को साफ़ करवाया। पता कैसे? जब उन लोगों ने गंदगी करना शुरू की, नूह को परेशान करना शुरू किया, तो जब वो कश्ती गंदगी से भर गई तो उनमें अल्लाह ने कोढ़ की बीमारी डाली। वो सब कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गए। तो उधर से एक गुज़र रहा था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का एक शख्स उधर से गुज़रा, वो धोखे से कश्ती में गिर गया, और जहाँ पर गिरा तो जो कोढ़ की बीमारी उसे लगी हुई थी ना, जितनी जगह पर गंदगी लगी उतनी जगह की उसकी बीमारी ख़त्म हो गई। फिर उसने गंदगी को उठा के अपने जिस्म पर मला तो वो भी उसकी बीमारी ख़त्म हुई। तो उसने जाके बस्ती में बताया कि वो गंदगी लगाने से कोढ़ की बीमारी ख़त्म हो रही है। तो जो लोग थे बस्ती के भागते हुए आए, क्योंकि उन्होंने ही कश्ती में गंदगी की थी, तो अल्लाह पाक ने उन्हीं के ज़रिए से ही कश्ती साफ़ करवा दी। यहाँ तक कि उन्होंने खुरच ली कश्ती, और कश्ती बिल्कुल साफ़ हो गई। फिर अल्लाह का अजाब आया और अल्लाह के अजाब ने कौम नूह को पकड़ा।
سیلاب میں سب تباہ ہو گیا۔ کشتی میں 3 طبقے تھے، تینوں طبقوں میں ایک میں جانور تھے، چرند پرند، ایک میں انسان۔ تو کشتی کو حضرت نوح علیہ السلام لے کے نکلے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں ہر ایک کا جوڑا رکھو، ہر ایک کو جو ایمان والے ہیں ان کو داخل کرو۔ جانوروں کو داخل کیا گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اس کشتی کو لے کے نکلے۔ جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہری تھی۔ اس میں کتاب میں ذکر ہے کہ صرف 80 لوگ تھے آپ کے ساتھ۔ سمانین ایک شہر کا نام بھی انہوں نے رکھا، وہاں پر بسایا۔ تو یہ سب معاملات پیش آئے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے مکر و فریب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اللہ نے پتھر کو پھاڑ کر اونٹنی کو ظاہر کیا، پتھر سے اونٹنی پیدا فرمائی۔ اب وہ اونٹنی نکلی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا، لیکن ان کی قوم نے اونٹنی کے کونچے پیر کاٹ دیے۔ جب ایسا جرم کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ 3 دن کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی چنگھاڑ سے پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی، پوری کی پوری صالح علیہ السلام کی قوم برباد ہو گئی۔ تو یہ بھی سنیچر کے ہی دن ہوا یہ کارنامہ، اور ان کی قوم جو تباہ ہوئی وہ بھی سنیچر کے ہی دن ہوئی۔ اب آئیے تیسری طرف کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ مکر کیا سنیچر کے دن۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی، یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے والد صاحب۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے نا تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور بچپن میں ماں گزر جاتی ہے تو پھر والد زیادہ اس کو ہی پیار کرتا ہے، اور جب چھوٹا جو سب سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کو بدرجہ اولا زیادہ پیار کیا جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی بہت تھے، اور تو ان کے دوسرے جو بھائی تھے تو یہ جلتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بھائی سے ابا بہت پیار کرتے ہیں، ہم لوگوں سے کرتے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ایسی تدبیر نکالی جائے کہ ابا ہم لوگوں سے پیار کرنے لگیں اور چھوٹے والے سے کم پیار کریں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ تو حضرت جبریل نے آ کے کنویں میں ان کی حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ کے نبی ہیں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یوں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو ان کے جو بھائی تھے کنویں میں چھوڑ آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، لیکن محبت کم نہیں ہوئی۔ تو یہ سب واقعات جو ہوئے نا یہ سنیچر کے دن ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے جو مکر کیا تھا یہ بھی سنیچر کے دن کیا تھا، جمعے والے دن میں نے یہ بیان کر دیا تھا، تو اب مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیچر کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگروں نے اپنے اپنے ایسے ڈالے، وہ اژدہے بنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان سارے اژدہوں کو کھا گیا تھا۔ ہاں یہی سب واقعات تھے۔ تو یہ سنیچر والے دن ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے جو مکر کیا تھا یہ بھی سنیچر کا دن تھا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور ان پر ایک آدمی کو مقرر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جس نے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا اس کو ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ تو بنی اسرائیل نے اس کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہوا تھا یہ بھی سنیچر کے دن ہوا تھا۔ اب آئیے وہ جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو کافروں نے مکر و فریب کیا تھا یہ بھی سنیچر کا دن تھا۔ تو یہ لوگ میٹنگ کیا کرتے تھے۔ ایک دن شہر کے سارے رئیس ایک جگہ جمع ہوئے، شیطان بھی انسانی شکل اختیار کر کے بہت بزرگ ہستی بن کے اور ان لوگوں میں آ گیا، جہاں پر یہ بڑے بڑے رئیس کافر موجود تھے، میٹنگ بنا رہے تھے حضور کے قتل کی۔ تو شیطان نے کہا کہ میرا نام شیخ نجد ہے اور میں بھی آپ کے مشورے کے لیے آیا ہوں، میں بھی آپ کی میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے مشورے دینا شروع کیے۔ کوئی کہتا تھا کہ محمد کو ایسے قتل کیا جائے، کوئی کہتا تھا کہ ایسے کیا جائے۔ تو حضرت عمر اس دور میں ایمان نہیں لائے تھے، تو عمر نے کہا کہ ان کو ایسا کیا جائے، ایک اونٹ پر بٹھال دیا جائے اور شہر سے باہر بھیج دیا جائے۔ تو اس پر شیطان نے جو اپنا بزرگی والا لبادہ پہنے تھا، انسانی شکل میں آیا تھا، اس نے کہا ایسا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ جا کے وہاں دوسری جگہ بھی جا کے
اور یہ تو سچے ہیں اور ان کے الفاظ بھی میٹھے ہیں، تو دوسری جگہ جا کے بھی یہ لوگوں میں اسلام کو پھیلائیں گے، دین کو پھیلائیں گے، تو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، اس نے اپنا منصوبہ رکھا، اس نے اپنی بات پیش کی کہ ایسے قتل کیا جائے تو بہتر ہے، تو شیطان نے اس کو شاباشی دی کہ ٹھیک ہے تم اچھا کہتے ہو۔ حضور کے قتل کا یہ لوگ ارادہ کر رہے تھے، حضرت جبریل آ گئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، آپ کے قتل کے ارادے کیے جا رہے ہیں، آپ ہجرت کر لیجئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کی، حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، کہا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، میری چادر اوڑھ لو، اور جب صبح ہوگی تو فلاں فلاں کی یہ امانت ہے ان کو دے دینا جا کے۔ کہ حضور کو پتا تھا کہ علی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور علی کو بھی یہ اتنا پختہ یقین تھا حضور کا بستر مل رہا ہے، حضور کی چادر مل رہی ہے، تو پھر اس سے بڑا شرف ہمارے لیے اور کیا ہوگا۔ تو علی بھی چادر اوڑھ کے سو گئے۔ تو کافر جب رات میں آئے، پوری رات انہوں نے پہرا دیا، صبح کو جب حضور کے قتل کے لیے آئے تو حضور کو نہیں پایا، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، کہا محمد کہاں ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت صدیق کے ساتھ ادھر سے گزرے اور غار ثور میں آ کے آپ بیٹھ گئے، غار ثور میں چلے گئے۔ ادھر مکڑی نے جالا بن دیا، اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے تھے حضور کو، جب غار کے پاس آئے نا تو دیکھا کہ مکڑی کا جالا تھا، تو سوچا کہ اگر اس میں گئے ہوتے تو مکڑی کا جالا یہ اتنی جلدی نہیں بنتا، بولے اتنی جلدی مکڑی جالا تھوڑی یہاں پر پور دیتی، تو وہ لوگ پھر لوٹ گئے۔ تو یہ معاملہ تھا، حضور کو قتل کرنے کی سازش سنیچر کے دن کفار نے کی، یہ بھی سنیچر کے دن معاملات ہوئے۔ اب آئیے، میں نے بیان کیا تھا کہ یہود نے اللہ تعالیٰ کی نہیں کے ساتھ مکر و فریب کیا، اور جو اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، تو اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ سنیچر کے دن تم لوگ مچھلی کا شکار مت کرنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے جمعہ کے دن گڈھے کھودے اور مچھلی آ کے سنیچر کے دن اسی گڈھوں میں پھنس جاتی تھی، اور یہ لوگ اتوار کو مچھلی پکڑ کے اور پھر بیچا کرتے تھے۔ تو کئی سال ان کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں روکا، منع فرمایا کہ تمہارا شکار یہ ہفتے کے ہی دن ہو جاتا ہے، حالانکہ جو مچھلی آتی ہے گڈھے میں پھنستی ہے تو یہ تمہارا شکار ہو گیا، اور اللہ پاک نے سنیچر کے دن تمہیں منع فرمایا ہے، تو تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ یہ باز نہیں آئے، ان میں بھی گروہ بنے تھے، ایک گروہ انہیں سمجھاتا تھا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب پکڑ لے گا، لیکن یہ کسی کی بات مانتے نہیں تھے، انہیں اپنے کام کرنے سے مطلب تھا۔ یہ سنیچر کے دن وہی گڈھوں میں پھنسی ہوئی مچھلی کو اتوار کے دن پکڑ کر بیچا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور پوری کی پوری قوم کو بندر بنا دیا، پوری کی پوری قوم بندر بن گئی، یہاں تک کہ ان کی جو طاقت تھی وہ زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، ان کے جسم بندر کی شکل میں آ گئے، بندر کی صورت میں آ گئے، سوچ سمجھ وہی تھی لیکن طاقت ختم ہو گئی تھی۔ یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے لیکن ان کے رشتہ دار انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ ان کے لوگوں میں 2-3 گروہ بن گئے تھے، انہوں نے دیواریں کھینچ لی تھیں کہ تم الگ ہو، ہم تمہارے یہاں کھائیں گے پیئیں گے نہیں، کیونکہ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں منع فرمایا سنیچر کے دن شکار کرنے سے اور تم کر رہے ہو، تو ہم سے تمہیں کوئی واسطہ نہیں۔ تو جو لوگ دیوار کھینچ لیے تھے، دیوار کے ادھر تھے، تو وہ لوگ بچ گئے، اور جو اللہ کی نافرمانی کیے تھے اللہ نے انہیں برباد کیا، بندر بنا دیا۔ 2-3 دن کے اندر یہ سب ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، مر گئے۔ تو وہ لوگ دیوار کے اوپر سے جب جھانک کے دیکھتے تھے پوری قوم کو بندر پاتے تھے، تو یہ تو پہچانتے نہیں تھے، لیکن یہ جو بندر بنے تھے یہ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے کپڑے سونگ کے ان کے پاس آتے تھے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ پوری قوم بندر بن گئی تو کہتے تھے ہم تو تمہیں سمجھاتے تھے، کہ ہم نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا کہ تم اللہ سے بغاوت مت لو، اللہ سے بغاوت جو کرتا ہے اللہ اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ جو معاملہ پیش ہوا یہ بھی سنیچر کے دن پیش ہوا، یہ بھی سنیچر کے دن کا معاملہ ہے، اور سنیچر کے دن روزہ رکھنا بہت ہی ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم سنیچر اور اتوار کے دن روزہ رکھو اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہ بھی غنیت الطالبین جلد 2 صفحہ نمبر 74 پر موجود ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج سنیچر کا دن ہے۔ احیاء العلوم کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنیچر کے دن جو شخص عشاء اور مغرب کے درمیان 12 رکعت نفل ادا کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتا ہے، اور اتنا ثواب دیا جاتا ہے کہ گویا کہ اس نے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت پر صدقہ کیا۔ مولانا تحسین جیلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔